نحمد ونصلي ونسلم علی رسول الکریم۔ ہم نے آخری بار بتایا تھا کہ تین کام ایسے ہیں جو دین سے بظاہر تو تعلق نہیں رکھتے، جیسے علم ہے، کسب حلال ہے اور جہاد، لیکن یہ دین سے گہرا تعلق بھی رکھتے ہیں کہ ان تینوں کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں۔ بہت مشکل ہے کہ بندہ حلال نہ کمائے یا علم ہی حاصل نہ کرے۔ علم حاصل نہیں کرے گا تو عقائد کا اسے نہیں پتہ چلے گا، مسائل کا نہیں، عبادات، معاملات، اعتقادات، معاشرت، آخرت کے مسائل نہیں پتہ چلیں گے اسے جبھی پتہ چلیں گے جب وہ علم حاصل کرے گا۔ اسی طرح اس کی دعا میں تاثیر، عبادات میں تاثیر، اللہ سے تعلق، نبی سے محبت میں تاثیر، اس کو ایمان اور دین کی عبادت کی فکر حلال کمائی سے ہوگی، اس کے بغیر اس میں ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح اب وہ علم دین حاصل کرنا چاہتا ہے، دین کو آگے منتقل کرنا چاہتا ہے، حلال ذرائع اپنانا چاہتا ہے، حلال ذرائع اپنانے کا ماحول بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے پھر اس کو جہاد چاہیے۔ جہاد کا مقصد اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت ہے، دین اور دینداروں کی حفاظت ہے، حق اور اہل حق کی حفاظت ہے، قرآن و سنت اور اس پر عمل کرنے والوں کی حفاظت جس طریقے سے کی جا سکتی ہے، اور اس کو آنے والی نسلوں تک علم دین کو، حلال ذرائع کو، اس ماحول کو اور دین کو، شریعت کو محفوظ رکھنے کے لیے جو چیزیں درکار ہیں وہ جہاد کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی۔ پھر جہاد کی بہت شکلیں ہم نے بتائی تھی۔ ایک جہاد قلم سے، کہیں مطلب تعلیم دینی ہے، بتلانا ہے۔ اب ایک بات ہے بندہ ایک جگہ بیٹھ کر بات کرے گا، اس کی وقت کچھ اور ہے، لیکن اب وہی بات بندہ لکھ کر ہزاروں کے مجمع میں بھیج سکتا ہے، وہی بات بندہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے کروڑوں اربوں لوگوں تک پہنچا سکتا ہے، کہ سی ڈی میں سیو کر کے یا فلاپی میں یا دوسرے جو ذرائع ہیں، انسٹرومنٹس ہیں، ان میں وہ سیو کر کے بہت جگہ اس کو منتقل کر سکتا ہے۔ اسی طرح کتابوں کی شکل میں تحریر سے، اسی طرح واعظ و نصیحت سے، لوگ ترغیب اور ترہیب سے ڈرا کر اور اعمال صالح پر ذہن سازی کر کے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اسی طرح اب جو ہے قلم سے، تقریر سے، تحریر سے، تبلیغ سے، چلہ کشی سے، مطلب ایک جگہ سفر کر کے دوسرے علاقے میں جا کر ہجرت کر کے، کہ ایک علاقے میں پہلے گیا، وہاں 5 10 15 20 سال رہا، پھر دوسرے علاقے میں شفٹ ہو گیا، پھر وہاں رہا، وہاں لوگوں کو مبلغ بنایا، قاری بنایا، عالم بنایا، واعظ بنایا، وہاں سے تربیت کر کے آگے چلا گیا۔ اسی طرح ہر انسان جو سیکھے وہ دوسرے تک منتقل کرتا رہے۔ یہی ہم نے بتایا تھا نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، یہ بہترین ہے۔ مطلب عالم ہو، معلم ہو، خود بھی سیکھے، پہلے علم حاصل کرے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ اسی طرح کسب حلال خود بھی کمائے اور اس ماحول کو بنائے، کسب حلال اور ذرائع آمدن درست رکھنے کے ماحول خود بھی اپنائے، اور اس ماحول کو جب وہ ایک بندہ اپنائے گا، 2 اپنائیں گے، 10 اپنائیں گے، پورا معاشرہ اپنائے گا تو پورا ماحول ہی حلال والا ہو جائے گا، تو وہاں ذرائع آمدن سارے حلال ہوں گے، اور جب جو مخلوط ہوں گے لوگ تو ان کا ذرائع آمدن مخلوط ہوں گے، کچھ حلال کچھ حرام ہوں گے، اور جب سبھی لوگ کسب حلال سے لاپرواہی برتیں گے، اور جو جیسے ہاتھ پیسے آئے، جس طرح ذرائع آمدن بنا، اسی پر زندگی بسر کرنی شروع کر دی، اسی کو اپنانا اور اسی کو اختیار کر لیا، تو پھر یہ چیزیں اس کے لیے ماحول کی خرابی کا باعث بنیں گی، اس کے لیے بھی خرابی کا باعث بنیں گی۔
تو یہ چیزیں تینوں چیزیں، علم ہو، کسب حلال ہو یا جہاد، یہ اسلام اور مسلمانوں کی، دین اور دینداروں کی، حق اور اہل حق کی، شریعت اور شریعت پر عمل کرنے والوں کی، اللہ رسول کی تعلیمات اور ان تعلیمات پر عمل کرنے والوں کی حفاظت کے ذرائع ہیں۔ ایمان جو علم ہے وہ تمام چیزوں سے علمی اعتقادی طور پہ بندے کو جہالت سے، گمراہی سے، اندھیروں سے نکال کر اجالے، روشنی، ہدایت، حق کی روشنی اور آشنائی اور شناسائی جو ہے، رسائی دیتا ہے، حق تک رسائی دیتا ہے، سچائی تک رسائی دیتا ہے، اللہ تک، اللہ والوں تک رسائی دیتا ہے۔ اسی طرح جو کسب حلال ہے وہ اپنی نسل کو درست رکھتا ہے، نسل میں جو ناجائز چیزیں ہیں ان کو ختم کرتا ہے، نحوست دور کرتا ہے، ذرائع آمدن اچھے ہوں، نیک ہوں، صالح ہوں، حلال ہوں، اس سے عبادات پر اچھا اثر پڑتا ہے، اولاد پر اچھا اثر پڑتا ہے، ماحول پر اچھا اثر پڑتا ہے، نسل اور خاندان پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ اور جب ذرائع آمدن حرام ہو تو جو کھایا وہ بھی حرام، جو پیا وہ بھی حرام، جو اس کا جان بنی وہ بھی حرام، جو اس نے کپڑے پہنے وہ بھی حرام، جو رہائش بنی وہ بھی حرام، جو اولاد پیدا کی وہ بھی حرام، قوت، طاقت اور خوراک سے پیدا کی حرام کھا۔ بندہ جب شادی کرتا ہے تو وہ طاقت سے ہی اولاد ہوتی ہے نا، میاں بیوی کی طاقت سے ہی اولاد ہوتی ہے، اور وہ جب طاقت کی، جب اس کی پرورش ہی حرام سے ہوئی، کپڑے ہی حرام کے تھے، پہننا اوڑھنا چلنا پھرنا، ذرائع آمدنی حرام تھا، تو اس کی ہر چیز حرام ہے۔ تو اولاد کی جو پرورش ہو رہی ہے جس خوراک سے، جس لباس سے، جس پانی اور جس ماحول سے، وہ سارا حرام ہے، تو اس پہ کیا اثر ہوگا؟ تو آج یہی ہے، اور ہم یہی عرض کر رہے تھے، علم دین جس طرح خیر القرون سے اٹھ گیا، بلکہ خیر القرون سے کیا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ، یہ صحابہ کا زمانہ ہے۔ اس 60 ہجری کے بعد جہاد نہیں ہوا، 60 ہجری کے بعد باقاعدہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا جہاد، کہ ہر طرز کا تھا، کہ آپ نے جو وحی آتی تھی، صحابہ کرام کو کاتبین وحی بنایا، ان کے ذریعے لکھوایا قرآن شریف، تختوں پہ، پتوں پہ، لکڑیوں پہ، درختوں پہ، پتھروں پر، چمڑے پر، جہاں جو جو چیز میسر آئی، اور جس صحابی کو جتنا کچھ آتا تھا اس سے کتابت کروائی، اس سے تحریر کرایا قرآن، پھر یہی قرآن خود بھی یاد کیا اور صحابہ کرام کو بھی حفظ کرایا۔ بہت سارے صحابہ اور صحابیات حافظ قرآن تھے۔ پھر جو جو قرآن کے معنی اور مطالب، مفاہیم، اجتہادات تھے، وہ صحابہ کرام کو سکھائے، سمجھائے، پھر خود ان کی تشکیل فرمائی مختلف علاقوں میں، وہاں جا کر انہوں نے اجتہاد کیا، تبلیغ کی، جہاد کیا، یہ سب چیزیں کی۔ پھر اسی طرح جو کفار تھے، کفار کے بادشاہان تھے، یا ان کے جو سرکردہ لوگ تھے، یا قبائل کے جو سردار تھے، قبائل کے سربراہوں کو خطوط لکھے ایمان لانے کے، ظلم سے بچنے کے، ظلم سے بچانے کے، جہالت سے دوری کے، آپ نے خطوط کم از کم 300 خطوط آپ نے لکھے، آپ نے 300 خطوط صحابہ سے لکھوا کر، اب دیکھیں خود بھی تحریری بھی جہاد کر رہے ہیں، اور ہر جمعے کو بھی خطبہ دیتے تھے، پھر مختلف جہاد کے جو خطبے ہوتے تھے، جب سفر میں جاتے تھے وہاں تلقین کرتے تھے، تربیت کرتے تھے صحابہ کرام کی۔ اصحاب صفہ، جو صفہ اکیڈمی آپ نے بنائی، اس میں صحابہ کرام رہتے تھے، جو دوسرے شہروں سے، دوسرے علاقوں سے آنے والے وہاں رہ کر تربیت حاصل کرتے تھے، بیٹھتے تھے، ذکر سیکھتے تھے، تعلیم سیکھتے تھے، قرآن و حدیث پڑھنا، سمجھنا، دعائیں وغیرہ، ذکر اذکار وہ سیکھتے تھے۔ اسی طرح پھر وہ سیکھ کر اپنے اپنے علاقوں میں وہ چلے جاتے تھے، پھر اپنے اپنے قبیلوں کو، اپنے اپنے ہمساؤں کو، اپنے اپنے محلے داروں کو اس کو سمجھاتے تھے۔ تو یعنی تشکیل بھی جاری رہی، تعلیم بھی جاری رہی، تربیت بھی جاری رہی، زبانی، تحریری، تقریری، ہر طرح سے جہاد جاری رہا۔ پھر اس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خطوط لکھے، کس زمانے میں کہ جس زمانے میں قلم بنانا ایک بہت بڑی مشکل تھی، اتنی آرام سے بندہ کمپیوٹر 5-7 ہزار روپے دے کے خرید کے آتا ہے، اور پورا کمپیوٹر 10-15-20 ہزار میں لیپ ٹاپ یا موبائل پہ وہ چیٹنگ بھی کر سکتا ہے، ایک بات دوسری جگہ ٹرانسفر بھی کر سکتا ہے، اور پھر
دوسروں تک بات کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، میسیجنگ کے ذریعے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اب یہ آسان ہے، لیکن ایک قلم بنانا، اس کو لکڑی کو توڑ کر تراش کر بانس کی یا کسی بھی چیز کی لکڑی کی قلم بنانا، پھر دوات سے سیاہی سے کسی چیز کو لکھنا، پھر لکھنے والے اتنے نہیں ہوتے تھے، وہ لکھنے والے تلاش کرنا، پھر ان سے وہ خطوط لینا، خطوط پھر وہ لکھوا کر محفوظ کر کے گھوڑوں یا جس طریقے سے بھی وہ پارسلنگ کا نظام تھا اس زمانے میں مشکل ترین تھا، کوئی آسان نہیں تھا، اس کے ذریعے پھر متعلقہ بندے تک اس خط تک پہنچانا، اس کو پھر اس کی جواب دہی یا اس کے جواب کا انتظار کرنا، پھر اس کے مطابق اس ماحول کو میں کام کرنے کے لیے صحابہ کو آمادہ کرنا، تربیت کرنا، ذہن سازی کرنا، پھر ان کی تشکیل کرنا، یہ آسان کام نہیں۔ پھر اسی طرح حلال ذرائع آمدن کو اپنانا، جتنا آج آسان ہے کہ بندہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کچھ نہ کچھ کما رہے ہوتے ہیں، کسی چیز پہ اتنی مشقت نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک سفر کرنا، ایک ذریعہ آمدن کو اپنانا، یعنی درزی ہے، کوئی بڑھائی یا کھانا پکانے والا ہے، تو کھانا کوئی آرام سے نہیں پک جاتا تھا، لکڑیاں پہلے اکٹھی کی جاتی تھی، جنگلوں میں توڑ کے لاتے تھے، یہ ساری چیزیں بڑی مشکل ترین تھی۔ اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارے حلال کمائی، عبادات بھی اپنائی، اخلاقیات بھی اپنائی، حقوق اللہ بھی اپنائے، حقوق العباد بھی اپنائے، اتنی بیوییں شادیاں کیں، اولاد بھی ہوئی، اپنی اولاد کے حقوق بھی ادا کیے، بیوی کے بھی، اہل علاقے کے بھی، محلے داروں کے بھی، ہمساؤں کے بھی، انسانوں کے بھی، ماتحتوں کے بھی، غلاموں کے بھی، باندیوں کے بھی، پورے معاشرے سے جو منسلک افراد تھے ان کی ترغیب، ان کو ترغیب دی، تعلیم دی، تربیت کی۔ اس کے باوجود قلمی جہاد بھی کیا، تحریری بھی کیا، تقریری بھی کیا، تبلیغ بھی کی، تشکیل بھی کی، سفر بھی کیا، مختلف علاقوں کے لوگوں سے ملے، ان کو سمجھایا، ذہن سازی کی، تربیت۔ اس کے باوجود آپ نے تلوار کا جہاد کیا، اور اسی جہاد کو قرآن نے کہا کتب علیکم القتال، کیونکہ تحریر ہاتھ سے لکھنے کو قتال نہیں کہا جاتا، خطبہ دینے کو قتال نہیں کہتے، قتال وہی کہتے ہیں کہ جسمانی طور پہ لڑائی ہو، یا مارو یا مرو، شہید ہو یا اگلے کو ہلاک کرو، اس کو قتال کہتے ہیں۔ طرفین، دو طرف سے لڑائی کو اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کی خاطر، ان کی حفاظت کی خاطر جو لڑی جاتی ہے لڑائی، جنگ، اس کو کوئی قلم جنگ نہیں ہے، کتاب لکھنا جنگ نہیں ہے، خطبہ دینا جنگ نہیں ہوتا، لیکن اس معنی میں ہے، کیونکہ اس میں بھی مشقت ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، تو اس کو وہ ثواب مل جاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ بندہ جیسے چاش کی نماز پڑھے اور کہ مجھے پنجگانہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اشراق کی نماز پڑھے وہ کہتے پنجگانہ نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اوابین پڑھے وہ بھی نماز ہے، تہجد بھی نماز ہے، اب پنجگانہ نماز بھی پڑھے لیکن وطر نہ پڑھے، غلط ہے۔ تو فجر پڑھ رہا ہے وہ بھی نماز، ایک بندے نے ساری زندگی فجر پڑھی، ظہر اثر مغرب عشاء پڑھی نہیں، تو اس کو نماز پوچھنی ہوگی۔ یا ایک بندے نے ساری زندگی فجر ظہر اثر مغرب پڑھی، عشاء ہی نہیں پڑھی، ایک نماز چھوڑتا رہا یا 4 چھوڑتا رہا یا 3 چھوڑتا رہا، حالانکہ وہ ساری زندگی فجر پڑھ رہا ہے، جماعت سے پڑھ رہا ہے، وقت پر پڑھ رہا ہے، تو کیا ظہر کی اس سے پوچھنی ہوگی؟ عصر کی نہیں پوچھو گی، مغرب کی نہیں پوچھو گی، عشاء کی نہیں پوچھو گی۔ اس طرح پھر بندہ ساری زندگی نمازیں پڑھ رہا ہے ساری، لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہا، تو زکوٰۃ کی اس سے پوچھنی ہوگی۔ ایک بندہ اسی طرح نمازیں پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، روزے نہیں رکھتا جان بوجھ کے، تو اس سے وہ نہیں پوچھو گی، اور اس میں ہیلے بہانے کرتا ہے کہ دیکھو مجھے روزے کا یہاں سے بھی ثواب مل جائے گا، یہاں سے بھی، کوئی مختلف احادیث میں آتا ہے، کوئی یوں کرے تو اس کو اچھے اخلاق والے کو، صائم و دار روزہ رکھنے والے سے بھی زیادہ، رات کو تہجد گزار سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے، اچھے اخلاق اپنانے کو، اچھا برتاؤ کرنے سے، نیک سلوک کی سے، حسن اخلاق سے، روزے اور رات کو عبادت گزاری سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اب وہ کہ مجھے تو اچھے اخلاق نہ اپناتا ہوں، مجھے زیادہ روزوں کی بھی ضرورت نہیں، مجھے فلاں کی بھی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اب نبی علیہ السلام، صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی نے جہاد بھی کیا، قلمی بھی کیا، تحریری بھی کیا، تقریری بھی کیا، خطبوں میں بھی کیا، تشکیل بھی کی، تبلیغ بھی کی، اور صحابہ کی تربیت بھی کی، خود بھی اپنی تربیت کی۔ اس دوران تربیت حاصل کرتے ہوئے بھی آپ نے تلوار سے جہاد کیا،
اور تربیت پانے کے بعد جب خلیفۃ المسلمین تھے تب بھی جہاد کیا آپ نے، اور دیگر صحابہ کرام کو، اپنے ماتحت صحابہ کرام کو یا جونیئر صحابہ کو تشکیل کی کہ آپ بھی جہاد کریں، اور وہ کرتے رہے مسلسل. اور یہی یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم ذلہ، جب تم جہاد چھوڑ دو گے تو ذلیل ہو. جب دین حضرت معاویہ کے زمانے سے یہ مسلمان رسوا ہے، ذلیل ہے. یعنی اکا دکا وہ جو نبی پاک نے فرمایا تھا کل جہاد ما دین الی یوم القیامہ، کہ جہاد قیامت کی صبح تک جاری رہے گا، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے، لیکن فرض کفایہ اور فرض عین کے درجے میں محروم ہو چکی ہے یہ امت. کیونکہ کوئی زمانہ، کوئی علاقہ، امام بخاری میں تھے، امام ترمذی میں تھے، امام نسائی میں تھے، امام جو مسلم ہے وہ قزوین میں تھے، امام جو ابو حنیفہ وہ کوفے میں تھے، امام شافعی مدینہ اور مصر میں تھے، امام مالک مصر میں تھے، امام احمد بن حنبل جو ہے وہ دمشق میں تھے، اور پھر کوفہ بصرہ والی سائڈ پہ بھی یہ رہے، مصر میں بھی یہ رہے. تو ان علاقوں میں ظلم و ستم تھے، جہاد فرض عین کے بھی اسباب موجود تھے اور فرض کفایہ کے بھی موجود تھے، لیکن وہاں جو حق ہے، کس طرح ہر علاقے میں مسجد ہوتی ہے. اب مسجدیں یعنی اتنا اہتمام ہوتا ہے کہ اگر کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں مسجدیں کم پڑ جائیں، نہ، اب آپ کہیں چلے جائیں، مسجد بنانے، اس کی تعمیر، اس کی عبادت کاری کا اتنا اہتمام ہے کہ مسجد میں پنجگانہ نماز میں یعنی 100واں حصہ بھی نہیں مسجد پر ہوتی. یعنی اگر 2000 بندے کی گنجائش ہے تو وہاں زیادہ 20 بندے 40 بندے ہر نماز میں شریک ہوتے ہیں. اس طرح حج میں کروڑوں بندہ آ سکتا ہے، پوری دنیا آ سکتی ہے وہاں، جتنا بڑا میدان ہے. وہاں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ پہلے ہزاروں میں تھے، سینکڑوں میں پہلے تھے، پھر ہزاروں میں ہوئے، اب لاکھوں میں ہوتے ہیں، اب لاکھوں میں ہوتے ہیں. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب حج ہوا فرض تو کوئی صحابی ایسا نہیں تھا کہ جس پر حج فرض ہوا اور اس نے حج ادا نہیں کیا اسی سال. اب تو حج فرض ہوئے کافی عرصہ بیت جاتا ہے، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہر قسم کی اولاد کی شادی بیاہ سے ہر قسم کی معذور ہو جاتے ہیں، پھر وہ حج پہ چلے پڑتے ہیں. اس طرح روزہ 100% مسلمان رکھتے تھے، حج 100% مسلمان کرتے تھے، نماز 100% پڑھتے تھے، اور زکوٰۃ 100% دیتے تھے. اس طرح جہاد بھی 100% تھا، فرض کفایہ بھی، یعنی مقامی لحاظ سے بھی اور علاقائی لحاظ سے بھی اور عددی لحاظ سے بھی. یعنی جس بھی علاقے میں جو لوگ ہوتے تھے اگر وہ کم ہوتے تھے تو وہ ساتھ والے قریب والے علاقے کو خطوط کے ذریعے بندے بھیج کر بتاتے تھے کہ یہاں جہاد فرض ہے، یہاں ظلم ہو رہا ہے، کفر عام ہے. اقدامی اور دفاعی جہاد، ہم اس کی تفصیل پہلے بتا چکے ہیں. جہاد دفاعی کیا ہوتا ہے، اقدامی کیا ہوتا ہے. جو مسلمان پہل کریں حملے میں وہ دفاعی ہے، وہ اقدامی ہے. جب مسلمان جوابی حملہ کریں تو وہ دفاعی ہے. اقدامی فرض کفایہ ہے، اور جو دفاعی اور فرض عین ہوتا ہے نماز سے بھی زیادہ ضروری ہے، حج روزے سے بھی زیادہ ضروری ہے، والدین کی خدمت سے بھی زیادہ فرض ہے وہ. تو وہ جو حج وہ جہاد دفاعی ہے وہ فرض عین، وہ جس علاقے میں بھی ظلم ہوگا، جس علاقے میں بھی ظلم ہوگا ظلم کو ختم کریں، جس علاقے میں بھی کفر ہوگا کفر کو ختم کرنے کے لیے جہاد فرض ہے. اور اگر خود اقدام کریں گے مسلمان تو فرض کفایہ. تو اتنے لوگ ہر علاقے میں، یعنی مصر میں، شام میں، اردن میں، ترکی میں، سعودیہ میں، پاکستان میں، انگلینڈ میں، نیوزی لینڈ میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، آپ جناب انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، مالدیو سے، ہر علاقے میں علاقائی مسلم کی تعداد اور علاقے کی تجویز کریں گے. ہر علاقہ تجویز کرے گا کہ جس پر ظلم ہو رہا ہے، جہاں کفر ہے، تو ان کو پہلے، اگر اقدامی ہے تو اس کی میں نے ترتیب بتائی تھی کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، وہاں جائیں گے، ان کو کلمے کی دعوت دیں گے کہ مسلمان ہو جاؤ، اور اپنے ساتھ لوگوں کو ملائیں گے، اپنے مسلمانوں کو اتنی تعداد میں ہو جائیں
کہ وہ ان سے لڑ سکیں اور ان کو دعوت بھی دے سکیں، اور اگر دعوت وہ نہیں مانتے پھر ان سے کوئی جزیہ دو، جزیہ نہیں دیتے تو پھر ان سے کچھ لو، آ جاؤ میدان میں جہاد کرو. یعنی اس علاقے کو ان لوگوں کو فتح کیا جائے، ان کی عورتوں کو غلام بنایا جائے، ان کے عورتوں کو باندھیں اور مردوں کو غلام بنایا جائے، اس علاقے پہ تسلط حاصل کیا جائے. یعنی اس کو ظلم سے ختم کرنا اور کفر سے ختم کرنا. ہاں اگر کوئی سمجھوتا ہو جاتا ہے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، کوئی صلح ہو جاتی ہے، کوئی معاہدہ ہو جاتی ہے، تو وہ اس کے مطابق ہوگا کہ جو شریعت نے طے کی ہے. کیونکہ جس وقت اب آ جائیں شروع کو، اب ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں گے اسلام میں. جب اسلام آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی، تو سب سے پہلے کفار نے کیا کہا؟ پہلے آپ کو دبانے کی کوشش کی، مارا. شیب ابی طالب میں آپ 3 سال رہے، پتے کھاتے رہے، چمڑے میں پانی بھگو بھگو کے اس کو چاٹتے تھے چمڑے کو. بہت مشکل ترین وہ حالات تھے، کوئی بھی اس کو گزارا نہیں کر سکتا، زندگی بسر نہیں کر سکتا، آسانی سے زندہ نہیں رہ سکتا جس طرح 3 سال انہوں نے گزارے. جو کم تھے مشقت برداشت کی، ان کی ظلم پر صبر کیا، تو ظلم پر صبر کرتے رہے حتیٰ کہ پھر کفار نے یہ کیا کہ چلو جی اس طرح کرتے ہیں، ہمارے ساتھ معاہدہ کر لو. یہ جو توحید ہے نا، شرک کے خلاف آپ جو باتیں کرتے ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، سابقہ جو تمہارے آباء و اجداد کی غلط رسومات ہیں، غیر اسلامی، غیر شرعی، خدا سے اور الوہیت اور توحید کے خلاف جو باتیں ہیں، شرک و بدعت پر مبنی ہیں، ان کو چھوڑ دو. یہ باتیں نہ تم کیا کرو، تبلیغ نہ کیا کرو. یا یہ کہ اگر تم یہ باتیں کرنے سے بعد نہیں، خاموش رہو. خاموش نہیں رہتے تو پھر اس طرح کر لو کہ 1 سال ہم تمہاری باتیں مانا کریں گے، 1 سال تم ہماری باتیں مانا کرنا، یا 1 سال تم خاموش رہو ورنہ ہم تمہاری باتیں مانیں گے دوسرے سال. یعنی بہت انہوں نے آپشن مسلمانوں کو دیے، حضور کو دیے کہ آپ اس طرح کر لیں. آپ کو کوئی منصب چاہیے، لڑکی چاہیے شادی کے لیے، تو وہ آپ کو ہدا بھی دے دیتے ہیں یہاں اپنے علاقے میں، اپنے قبیلے میں، اس ماحول میں. یا آپ کو پیسہ چاہیے وہ دے دیتے ہیں، عورت چاہیے وہ دے دیتے ہیں. آپ کو جو چیز آپ نے کرنا، تو قرآن نے وہی کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین علیحدہ، ہمارا دین علیحدہ ہے. اب اس میں آپ نے تبلیغی، تعلیمی، تربیتی تمام محنتیں جاری رکھی، تحریری، تقریری، خطباتی تمام جہاد کی شکلیں جاری رکھی، محفوظ رکھی، وہ کرتے رہے. اسی دوران دیکھیں کہ غزوہ بدر میں وہ 1000 میں تھے، مسلمان 313 ہیں. وہ مسلح تھے، یہ نہتے تھے. یعنی اس طرح لگا لیں جیسے امریکہ اور پاکستان کا مقابلہ بہت قریب ہے. تو وہ بھی ایٹمی طاقت ہے، پاکستان پہ پابند ڈرون ہے، ان کے پاس زیادہ ہیں، ان کے پاس ذرا ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے. وہ صورت ہو کہ ان کے پاس طیارے ہیں سارے ہوں، جس طرح طالبان کے پاس تھے افغانستان میں، کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف وہ کلاشن کوف تھی بس، اس پہ وہ یہ ہلکے پھلکے بم وغیرہ. اور ان کے پاس فضائیہ بھی تھی، میزائل بھی تھے، وہ ڈرون بھی تھے، سب چیزیں تھیں. وہ فرق تھا جو امریکہ اور افغانستان کا تھا. یا فلسطین میں جو فلسطینی اور اسرائیل کا ہے، یہ کشمیر میں انڈیا اور کشمیریوں کا ہے. وہ فرق تھا کفار اور مسلمانوں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع داروں کے درمیان، کہ وہ مسلح تھے، ان کے پوری دنیا ان کو مانتی تھی. یہ 313 تھے، اپنے بھی گھر سے بے دخل کیے گئے تھے، مکے سے نکالے گئے تھے، ہجرت کر پہ مجبور ہو گئے تھے، کبھی حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، بہت مسائل، اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے تھے، ان کو گھروں سے نکال دیا گیا تھا. یہ وہاں جا کے ان کو پناہ دی تھی انصار نے مدینے میں. اب وہاں سے یہ 313 آتے ہیں، نہتے ہیں، کمزور ہیں بظاہر، لیکن یہ لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں. تو یہی صورت قیامت تک نافذ ہے. اور اب آپ خود دیکھیں کہ کون سا امام، حضرت امام ابو حنیفہ لیں، ان کے استاد لیں، ان کے دادا استاد لیں، تابعین لیں، کسی نے کوئی جہاد نہیں کیا، اور آپ ان کی تعلیمات پڑھیں. یہ نہیں کہ وہ جہاد کے منکر تھے، حالات بہت مشقت والے تھے، لیکن وہ حضرت نبی پاک کے زمانے سے زیادہ مشقت والے تھے. کیا کفر اور ظلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ نہیں تھا امام ابو حنیفہ کے زمانے میں، امام ابو حنیفہ کے استاد کے زمانے میں، امام مالک کے زمانے میں، امام زہری کے زمانے میں، امام حضرت عبداللہ ابن عمر کے زمانے میں؟ نہیں تھا. اس سے زیادہ جہاد ظلم تھا، ان سے زیادہ جو
نحوست تھی، ان سے زیادہ وسائل تھے اور اسباب تھے جہاد کے. کفر زیادہ پھیلا ہوا تھا، کفر زیادہ تھا پھیلا ہوا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کفر زیادہ تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں اتنا نہیں تھا. یہ تھوڑے تھے مسلمان لیکن پکے تھے، مخلص تھے. لیکن اس زمانے میں مسلمان آپس میں ہی جاہ و جلال کے لیے، بادشاہت کے لیے، ریاست کے لیے، حکومت کے لیے، تسلط کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، عزت اور وقار کے لیے، برادری کے لیے لڑتے تھے، مرتے تھے آپس میں. یہ بنو امیہ بنو عباس آپس میں کیا کرتے رہے، بعد میں ایک دوسرے کے دست و گریبان رہے، دشمن رہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہے. جس کی حکومت آتی تھی پھر دوسرے کو قبروں سے نکال نکال کر مارتا تھا. تو یہ ساری چیزیں رہی اس زمانے میں. لیکن جو نماز بھی پڑھتے تھے، جس طرح نماز پہ 100% مسلمان نہیں رہا، زکوٰۃ پہ 100% مسلمان نہیں رہا، حج 100% مسلمان نہیں کرتا رہا، اور روزے 100% نہیں رکھتے رہے صحابہ کرام کے علاوہ. اسی طرح جہاد بھی پوری دنیا کے 100% علاقے میں جہاں جو مسلمان تھے لڑ سکتے تھے وہاں چھوڑ دیا گیا. اور جتنی تعداد میں تھے مسلمان اپنے اپنے علاقوں میں، مطلب اب اس وقت دنیا میں 1,00,000 جگہ مسلمانوں کی مختلف آبادیاں ہیں، گروپ ہیں، قومیں ہیں، ان کے معاشرے ہیں. یہ ایک نسل در نسل وہاں آباد ہے، وہاں ظلم بھی ہے ارد گرد اور کفر بھی ہے. تو 1,00,000 جگہوں پر علیحدہ علیحدہ جہاد اقدامی اور جہاد دفاعی فرض ہے. جس طرح جس علاقے میں بھی بندے کو فجر کا وقت ملے گا وہاں فجر کی نماز فرض ہے، وہ چاہے 1.25 ارب مسلمان ہے، 1.25 ارب جگہ بنے پوری دنیا میں، اور ہر ایک کا ٹائم علیحدہ علیحدہ ہے. کوئی فلپین میں تو اس کا ٹائم رہے گا، جو سعودی میں اس کا ٹائم ہو رہا ہے، انڈونیشیا میں اس کا ٹائم ہو رہا ہے، جو لاہور پاکستان انڈیا امریکہ میں اس کا ٹائم ہو رہا ہے. اپنے اپنے ٹائم پہ روزہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، جب سال پورا ہوگا حج بھی فرض ہے. اسی طرح جہاد بھی فرض عین اور فرض کفایہ ہے ہر علاقے میں. تو صحابہ 100% روزہ رکھنے والے تھے، 100% زکوٰۃ دینے والے تھے، اور 100% ہی تعداد، یعنی جو صحابہ کی تعداد اگر کروڑ تھی، لاکھ تھی، 10 لاکھ تھی، تو 10 کے 10 لاکھ جن پر زکوٰۃ فرض تھی 10 کے 10 لاکھ دیتے تھے. ایک بھی فرض زکوٰۃ سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا. اگر نماز 10 لاکھ صحابہ پر فرض تھی تو 10 لاکھ کے 10 لاکھ ادا کرتے تھے. زکوٰۃ 10 لاکھ صحابہ پر فرض تھی تو 10 لاکھ یا 9 لاکھ 5 لاکھ جتنے لاکھ پر تھی وہ تمام دیتے تھے، اور پوری 100% دیتے تھے. نماز 100% پڑھتے تھے اور 100% حقوق سے پڑھتے تھے. جو آداب ہیں زکوٰۃ کے، نماز کے، حج کے، روزے کے، وہ تمام کے تمام کما حق ہو، یعنی 100% فرض بھی ادا کرتے تھے، یعنی تعداد کے لحاظ سے بھی کرتے تھے، اور اس کی کیفیت اور اس کی کوالٹی، یعنی صحابہ اپنی کوانٹٹی کے لحاظ سے بھی تمام 100% ہی عمل کرتے تھے. جہاد اقدامی پہ بھی، جہاد دفاعی پہ بھی، روزے، نماز، زکوٰۃ، حج پر بھی تمام صحابہ کرتے تھے، اور مکمل ادب آداب کے ساتھ مکمل فرض ادا کرتے تھے. جب صحابہ کرام گئے تو 100% تابعین نماز نہیں پڑھتے تھے، اور جو پڑھتے تھے وہ 100% اس کے نماز کے حق نہیں ادا کرتے تھے، نہ زکوٰۃ دیتے تھے 100%، نہ حج کرتے تھے 100%، نہ روزہ رکھتے تھے 100%، نہ جہاد کرتے تھے 100%، اور جو کرتے تھے ان میں وہ 100% ادب آداب بھی ملحوظ نہیں رکھتے تھے. تو یہ کم ہوتی گئی. جب یہ تابعین پر پہنچی، اینڈ تابعین میں وہ ختم، کہیں کہیں کا دھوکہ رہ گئی. جب تبع تابعین میں پہنچی تو مسائل ہی بدل دیے. جب محدثین تک پہنچی، امام بخاری مسلم تک، اور یہی وجہ ہے کہ یہ مرکز تھے کوفے، بصرہ، ترمذ، بخارا، آج وہ کفر کے اڈے. کیوں؟ کیونکہ یہ خود امام بھی اور ان کے پیشوا بھی، ان کے مرید، ان کے شاگرد، ان کے ماننے والے، ان کے پیروکار بھی، جتنے بھی مسلمان تھے، وہ چاہے امام ہوں، چاہے محدث ہوں، فقیہ ہوں، صوفی ہوں، کوئی آج بھی دیکھ لیں. اور قرآن نے اس کی مثال بڑی زبردست دی ہے. اس پر میں لانا چاہ رہا تھا
قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، سورۃ توبہ ہے یہ، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، ایمان والو تم اس کو دوست نہ بناؤ اپنے آبا و اجداد کو، چاہے ہوں چاہے آپ کے سگے بھائی ہوں، اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیں نا، کفر کو زیادہ پسند کریں، ان میں اثرات کفر کے زیادہ ہوں، کفر کے قبول پسند کے ان میں، تو وہ ایسے آبا و اجداد اور بھائیوں کو بھائی نہ سمجھو، ان کو دوست نہ سمجھو، اپنا خیر خواہ نہ سمجھو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ، اگر تم نے یہ کیا تو تم ظالم ہو، حق کو چھوڑنے والے ہو، اپنے حق جو تمہیں دیا گیا شریعت میں حصہ، اس سے تم تجاوز کرنے والے ہو، جس دائرہ کار میں تمہیں رہنے کو کہا گیا تم اس دائرہ کار کو پھلان دینے والے ہو۔ آگے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اگر تمہارے آبا و اجداد نسل اوپر کی جو ابا باپ دادا پردادا چاچے تائے جی، وہ ابناؤکم تمہاری اولاد بیٹے پوتے نواسے، وہ اخوانکم تمہارے بھائی کزن، اور وہ عشیرتکم تمہارے قبیلے دار برادری والے، وہ اموال اقترفتموها اور وہ مال جو تم نے کمایا اور تم ڈرتے ہو کہ اس میں مندہ نہ پڑ جائے اگر ہم نے وقت پورا نہ دیا، توجہ نہ کی، مارکیٹ ریٹ پہ توجہ نہ رکھی، کرنٹ جو ریٹس ہیں کرنٹ چیزیں ہیں ان پر ان کی خبر نہ لی، تو ہم کہیں لاس میں نہ چل جائیں، ہمیں نقصان نہ ہو جائے، کوئی چیز ہم مہنگے خرید کر کم پیسوں میں نہ بیچنی پڑے، تو یہ چیز تخشون کسادہ، مندے سے ڈرنے کے لیے، ایسی تجارت جس کے مندے سے ڈرتا ہے بندہ کہ برباد نہ ہو جاؤ، میرے پاس جو 10 بینڈنگیں ہیں یہ 2 نہ رہ جائیں، وہ مساکن ترزونا، وہ رہائشیں، وہ بنگلے، وہ کوٹھی ہیں، وہ گھر جس کو بندہ پسند کرتا ہے، سب چیزیں کہہ دی، بندہ کیا پسند کرتا ہے؟ ماں باپ، اولاد، بھائی، برادری، اور جو مال کمایا ہوتا ہے وہ، اور رہائش بندہ چاہتا ہے میری بینک اچھا ہو، بینک بیلنس اچھا ہو، میری رہائش بنگلہ اچھا ہو، میرے جو ہیں جہاں میں رہتا ہوں رہائش ہر جگہ اچھی ہو، اور میرے پاس ہر طرح کی پجیرو ہو، لیموزین ہو، اور جناب طرح طرح کے کھانے پینے ہوں، یہ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ چیزیں اللہ رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد سے قتال سے زیادہ اگر پسند ہیں تمہیں، ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، برادری اور تجارت اور وہ کوٹھی بنگلہ، لیموزین اور پجارو اور پراڈو، یہ اگر تمہیں اس کا ڈر ہے کہ اگر میں اللہ رسول پر ایمان لاؤں گا یا جہاد کروں گا تو یہ سب چیزیں میرے سے، ماں باپ چھوٹ جائیں گے، اولاد چھوٹ جائے گی، بھائی چھوٹ جائے گا، برادری چھوٹ جائے گی، والد دولت چلا جائے گا، کوٹھی بنگلہ چلا جائے گا، تجارت بزنس کم پڑ جائے گا، یا یہ ختم ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، بندہ بزنس میں لاس نقصان اٹھا لے گا، اگر اس کو یہ ڈر ہے اور وہ اس کو زیادہ ترجیح دیتا ہے ان کو اللہ رسول پر ایمان اور جہاد کے مقابلے میں، قتال اللہ کے جہاد فی سبیلی، فتربصوا حتی، تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، اور اللہ تعالیٰ ظالم فاسق قوم کو، نافرمان قوم کو جو جس میں یہ بغلاتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دیتا، اور وہاں سے یہ امت ہدایت سے ہٹی ہوئی ہے، عوام ہو یا خواص ہو، ہم ہوں یا بڑے بڑے بزرگ ہوں، اب وہ دیکھ لیں، اب ہم جو ہیں پھر انحطاط کیسے آیا، ہم جناب کیا کرتے ہیں جی، دیکھتے نہیں اس نے نمازیں کتنی پڑھی، کرتے ہیں نا، لیکن امام بخاری کے سوانے لکھنے والے نے کبھی لکھا ہے؟ اگر امام بخاری کو کبھی اس نے جتنی زندگی پائی کو نماز چھوڑتے ہوئے یا نماز سے غفلت برتتے ہوئے یا تہجد یا فجر کے ٹائم سوئے ہوئے پاتے تو اس کے بارے میں لکھتے نماز چھوڑتا تھا، زکوٰۃ اگر فرض ہے کسی کو بتا اور زکوٰۃ نہیں دی امام بخاری نے تو لکھتے بھائی زکوٰۃ ہی نہیں دیتا تھا، حج فرض تھا اور اس نے حج نہیں کیا تو کہتے حج نہیں، حج کا تاریخ تھا، بے عمل تھا، یا
روزہ دن میں اس کو کھاتے ہوئے کسی نے روزوں کے زمانے میں دیکھا؟ کسی نے، کسی بھی امام ابو حنیفہ کو، امام مالک کو، امام شافعی کو، تو وہ لکھتا. لیکن اس کو کریڈٹ سے نکال دیا گیا جہاد کو، دفاعی اور اقدامی کو. صحابہ کی پوری مشن ہی قرآن کی آیت برات، اور قرآن میں اتنی آیتیں ہیں، جتنی تفصیل جہاد کی اتنی کسی چیز کی، جتنی علم کی تفصیل ہے اتنی کسی کی نہیں، جتنی کسب حلال کی ہے اتنی کسی چیز کی نہیں ہے. کہ ذرائع آمدن جو ہے، کمائی کے جو ذرائع ہیں، ان کو حلال اپناؤ، حلال بناؤ، علم حاصل کرو اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، کتابوں، قرآن و حدیث، آخرت کے بارے میں علم حاصل کرو، حلال ذرائع آمدن اپناؤ، جہاد کرو. اور جب بندہ جہاد سوچے کہ میں نے جیسے روز نماز پڑھنی ہے، نماز کے لیے بندے کا کپڑے پاک رکھے گا، اپنی استنجا خانہ اور وضو خانے کی پوری تیاری اہتمام کرے گا. اور جب جہاد بندے کو پتا ہے میں نے کرنے جانا ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر ماں کو چھوڑ، یہی اللہ نے بتایا ادھر. کیونکہ جب بندہ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان لائے گا اور جہاد کی تربیت اور اہتمام کی طرف جائے گا، تو اس کو کیا ملے گا؟ ماں باپ مر گیا، شہید ہو گیا، لنگڑا ہو گیا، لولا ہو گیا، پاہج ہو گیا، کچھ تو ہو سکتا ہے اس کو، گھر بار چھوڑ کے دور چلا گیا، قید ہو گیا کفار کی طرف، یا اس کو مار دیا کسی نے، غائب کر دیا، یا کچھ بھی کر دیا، تو ماں باپ چھوٹیں گے، اولاد چھوٹے گی، بھائی چھوٹیں گے، قبیلہ چھوٹ جائے گا. جو اس کے بعد لیموزین اور پراڈو اور گاڑی بنگلہ گھوڑا خچر جو بھی کچھ ہوگا وہ چھوٹے گا. وہ جو رہائش جہاں بھی رہتا تھا بڑے مزے سے وہ چھوٹے گی، وہ مدرسہ، وہ مسجد، وہ خانقاہ، سب چھوٹ جائیں. اب تو خانقاہ میں اس کو دبانے والے، اس کے لیے پکانے والے، اس کی خدمت کرنے والے، اس کے پاؤں اور سر دبانے والے، مالش کرنے والے سینکڑوں، اس کی تیمارداری کے لیے سینکڑوں. اور جب جہاد کرے گا اس کی فکر کرے گا. پھر یہ کریڈٹ سے ہی نکال دیا گیا خیر القرون میں. اب کسی کا یہ نہیں ہے. نبی کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ کی بالکل ہوتا ہے کہ آپ کی نے اتنا عرصہ زندگی گزاری صحابہ میں، اس مہینے سے اس مہینے تک اتنے جہاد کیے، اتنی تعداد میں صحابہ کرام تھے، اتنی تعداد میں صحابہ کرام پیچھے تھے، اتنے مبلغ تھے، یہ تھا وہ تھا، اتنے شہید ہوئے اور اتنے کفار کو مارا، اتنے قید ہوئے. پوری تفصیل ہے، ہر مہینے کی تفصیل ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے. حضرت صدیق کے دور خلافت کے ہر مہینے کی تفصیل موجود ہے، حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی، حضرت علی کی. اور اگر انہوں نے کوئی حدیث نقل کی ہے وہ حدیث سے بھی موجود ہے. کچھ لکھا کسی نے قرآن کی آیت یا وہ خطوط کفار کو، نبی نے، صحابہ نے، کاتبین نے، وہی نے، وہ بھی پورے موجود ہیں. نمازوں کی پوری تفصیل موجود ہے، ان پر آرام موجود ہے، ان پر فتاوی موجود ہے، ان پر اجتہادات موجود ہیں، ان پر اختلافات موجود ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق پڑھا، اس میں پوری تفصیل موجود ہے صحابہ کرام کی، ایک ایک ڈیٹیل موجود ہے. روزے کی، نماز کی، ان کے اندر اس بارے میں کس طرح وہ کرتے تھے، خود کس طرح تلقین کرتے تھے، کس طرح ترغیب دیتے تھے، کس طرح تربیت کرتے تھے، کس طرح یہ علوم حاصل کرتے تھے، پھر کس طرح وہ فتاویٰ دیتے تھے، کس طرح ان کے آپس میں اختلافات تھے، کس کس مسئلے میں، کس کس جزی میں، کس کس حدیث کے ثبوت میں، اس کے معنی میں، اس کے مطلب میں، اس کے مفہوم میں، اس کے سمجھنے میں اختلاف تھا، وہ تک موجود ہے. اور جو ہی ہم تابعین پر آتے ہیں سب چیز ختم. جبکہ یہ نبی پاک ہو یا صحابہ کرام، یہ اپنے زمانے میں کوئی امام ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی قاری ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی مجتہد ہے، کوئی مبلغ ہے، کوئی خلیفہ ہے، کوئی گورنر ہے، اپنی بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کیے جا رہے ہیں. دو حکومت کے فرائض، جو حکومتی فرائض ہیں، سرکاری فرائض، جو ڈیوٹیز ہیں، وہ فرائض بھی انجام دہی ہو رہی ہے ان کی طرف سے. اور پھر جو جہاد ہے اللہ کی طرف سے، احکامات، عبادات، معاملات، اخلاقیات، وہ بھی ادا ہو رہے ہیں، ان میں کوئی کسر خامی نہیں ہے. اور پھر جو جہاد ہے وہ بھی مکمل چل رہا ہے. اور جب پہنچتے ہیں ہم ادھر تابعین میں ختم، اب وہ پتہ چلا جی اس نے اتنی حدیثیں سنائی، وہ تو صحابہ کرام سے بھی ہے، کتنے صحابہ کرام سے حدیث کتنی ہیں، یہ جبھی تو ہم تک پہنچی ہیں. ایک ایک مسئلے میں کس صحابی کا اختلاف، لیکن تابعین کا نہیں ہے. اب سوانے لکھیں گے جی اس نے جناب یہ تہجد گزار تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، وہ کرتا. اچھا کتنی جہاد کی؟
کبھی دفاعی یا اقدامی جہاد میں ان کا کچھ کوئی ہاتھ ذبح شہید ہوا، کان کٹا، آنکھ ناک بارے میں کیا تفصیل ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس میں انہوں نے کیا اہتمام کیا؟ اگر ان کے معاشرے میں حکومتیں کافروں کی تھی یا فاسق و فاجر و بدکاروں کی تھی، جاہلوں ان پڑھوں کی تھی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا تک تو مسجد بنانے میں بالکل کی ہے، مدرسہ بنانے میں بالکل کی ہے، زکوٰۃ کا حج کا نظام نافذ کرنے کے لیے، فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے بالکل کی ہے، اقامت دین کے لیے بالکل کی ہے کچھ نہ کچھ. لیکن جو ترتیب صحابہ میں تھی وہ نہیں رہی تھی. اور جب سوانح لکھی گئی امام ابو حنیفہ کی تو جہاد کا چیپٹر نہیں دیا گیا بھائی جہاد انہوں نے کیا، اس میں نہیں. کیا ان کے کردار تھا، کیا ان کا عمل تھا. خلافہ راشدین کا تو مکمل موجود ہے کہ ابو بکر صدیق نے کتنی جنگیں لڑی، حضرت عثمان نے کتنی لڑی، حضرت عمر نے کتنی، حضرت علی نے، حضرت معاویہ نے کتنی لڑی، اور دیگر صحابہ ابو سفیان، حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، حضرت معاذ بن جبل، دیگر صحابہ کے مکمل موجود ہیں. ان کی اچھا حسن بصری نے کتنی جہاد کی؟ وہ تمام سووردی قادری چشتی نقشبندی سلسلے کے مرکزی صوفی ہیں. حضرت ویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ خیر التابعین تھے. کیا کیا؟ کتنی دفعہ؟ شہاب زہری بڑے صف اول کے محدث ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز پہ آ جائیں، خلیفہ راشد تھے حالانکہ اہل سنت کے ہاں، لیکن جب ان کو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کتنے قافلے جہاد کے لیے ہر علاقے میں جہاں جہاں ظلم اور کفر تھا، پھر وہی ترتیب میں اب آئیں پیچھے. امام ابو حنیفہ کا کیا کردار تھا، امام شافعی کا، امام احمد کا، امام مالک کا، امام بخاری کا، امام مسلم کا، امام ترمذی کا، شیخ عبد القادر جیلانی کا، شہاب الدین سہروردی کا، علاؤ الدین نقشبندی کا، اور معین الدین چشتی کا. ان کے صوفیہ کا کیا رہا ہے؟ ہاں کبھی کبھی جیسے سید احمد شہید کا اعتراض ہے، شاہ اسماعیل شہید کا، شاہ عبداللہ کا، مدر الفسانی کا، کچھ نہ کچھ، ابن تیمیہ کا، وہ بھی علمی تلوار والے جہاد کی طرف نہیں ہے. امام احمد بن حنبل بالکل ان کا جنازہ ان کو قید کیا گیا تھا، امام ابو حنیفہ کو بھی، لیکن جہاد بھی سیف نہیں تھا وہاں. اور یہ کوئی لبادہ نہیں پہنے گا، جب نبی کر رہے ہیں وہ اہتمام بنا رہے ہیں، نظام بنا رہے ہیں. یہ حلال کمانے والے نہ سمجھے جی ہم بڑے اچھے سے کماتے ہیں، مدرسوں کو چندہ دیتے ہیں، بس ہمیں خلاصی ہے. یہ سب سے پہلی گمراہی تابعین کے زمانے میں یہ پیدا ہوئی، اور اس کے تمام ذمہ دار ہیں. اور اس وقت سے لے کر، اور یہ اصول سمجھ میں رکھنا چاہیے، قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا. بخاری شریف میں مسئلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنے بھی قیامت تک قتل ہوں گے تمام کا قاتلوں کا جو گناہ ہے نا وہ قاتل کو بھی ملے گا اور اس برابر قابل کو بھی جائے گا جس نے اس رسم کو ایجاد کیا، جس نے پہل کی شیطانی کی. تو اسی لیے نبی پاک علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، وہ بھی بخاری مسلم میں، کہ من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها بعد. جس نے بھی اچھی رسم، اچھی سنت کو رائج کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، شریعت کو، اخلاقیات اور کردار کو رائج کیا، تو اس کو اپنی سنت پر عمل کرنے کا بھی اجر ملے گا، اور جو اس کو دیکھا اس کے بنائے ہوئے، اس کی محنت کردہ اصول پر عمل کریں گے ان کو بھی اس کا ثواب ملے گا، ان کا ثواب بھی اس کو ملے گا. اور من سن فی الاسلام سنت سیئۃ فلہ وزرها ووزر من عمل بها بعد. جس نے غلط کاری کو عام کیا، بدماشی کو عام کیا، بے عملی کو عام کیا، اور کسی برائی کی یا موجد بنا، سبب بنا، اس کا باعث بنا، تو اس کو برائی کا خود بھی مرتکاب کی وجہ سے گناہ ملے گا، اور جو اس کو دیکھے جو بھی بدکاری کریں گے، برائی کریں گے، بدعملی کریں گے، ان کا گناہ بھی اس کو ملے گا. اب نبی اسلام اور صحابہ کرام تو رائج کس کو کر رہے ہیں؟ علم کو، مکمل کسب حلال کو اور جہاد کو، دونوں صورتیں موجود ہیں. اب یہ کب سے اترے پٹری کے نیچے؟ یہ اترتے گیا اس سے، اب بالکل ختم ہے. اب تو یہ جتنے بھی دارالفتہ خانقاہیں اور مدارس یہ سمجھ، اور ان کی سمجھ یہ ہے
کہ مدارس ہمیں بچائیں گے، مساجد بتائیں گے، یا ہم جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں یہ بچے نہیں، کوئی نہیں بچتا. صحابہ اور خلفاء راشدین صرف جہاد کی برکت سے بچے تھے نبی علیہ السلام. حالانکہ وہ بھی مدرسے کھول کے چپ چاپ طریقے سے چندے لیتے، چپ کر کے کھاتے پیتے اور طلبہ بناتے، اور تم کون اور میں کون. بھائی علم حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کو علم ہو، اس پر عمل کریں. حلال کمائی کے بارے میں مسائل پڑھنے کا مطلب ہے کہ ہم حلال کمائیں. جہاد کے مسائل پڑھنے کا کیا مطلب؟ جہاد کو عام کریں. اور جہاد جب عام ہوگا اس سے اسلام اور دین محفوظ ہوگا. اور ٹھیک ہے، مدرسے کھولنے سے لوگوں میں علم دین پڑھتے ہیں، اور قاری بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں. یونیورسٹیز کھولنے سے بندہ اسکالر ہو، ماسٹر ہو، بیوروکریٹ، گریجویٹ بن جاتا ہے، ایجوکیٹڈ ہو جاتا ہے. یہ کوئی وہ نہیں ہے، بری اچھی بات ہے. یہ بھی جیسے وابین اور چاش و اشراق پڑھنے سے بندے کو گناہ نہیں ملتا، ثواب ہی ملتا ہے. لیکن اس کی وجہ سے فرض ظہر اثر مغربی عشاء اس کے گھر سے ساخت نہیں ہوگی کہ وہ ساری رات ہی وابین اور چاش اور اشراق پڑھتے ہیں. ہم کہیں کوئی بات نہیں، ایسے محدثین کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. تو وہ نماز روزہ زکوٰۃ تو بڑی بڑی کتابیں لکھ کے گئے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اپنے مزار محفوظ نہیں ہیں. آج شرک کے اڈے ہیں. کیوں ہیں؟ بخارا میں چلیں، بغداد میں کیا ہے، وہ کیوں ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے انہوں نے عام کیا، یہ سبب تھے. ہم ایک مجموعی امت میں جو انحطاط اور زوال اور اس میں کمزوری کی نشاندہی کریں، ہم یہ کہ عمومی جہاد ختم کر دیا گیا تھا. ورنہ اکا دکا تو جہاد پہلی زندگیوں میں بھی تھا. صاحب تمام انبیاء کی قرآن بے شمار جگہ پہ ہے. بہت سارے نبی شہید ہوئے، ان کی امتوں میں بہت سارے مسلمان اور حواریین شہید ہوئے. اکا دکا تو تھا، لیکن عمومی جہاد جس طرح سے نبی پاک اور خلفاء راشدین نے کیا، یہ جہاد ختم ہو گیا تھا حضرت معاویہ کے زمانے میں. حضرت معاویہ کے زمانے تک رہا، آپ نے کیا جب تک آپ رہے، ٹکا کے بہت پرزور طریقے سے کیا. اب وہ ان تمام شکلوں میں کیا جو نبی پاک اور خلفاء راشدین میں تھی. لیکن جب یہ گئے تو ختم، کم ہوا، ہوتے ہوتے مدھم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا. اب کہیں جہاد وہ نہیں، ہاں اکا دکا کہیں ہے. اور یہی اب تھا سابقہ دنوں میں تمام امتوں میں تھا. بڑے انبیاء شہید ہوئے، بڑی محنت کی ان کے. بہت سارے جو حواریین تھے، ان کے ماننے والے تھے، مسلمان تھے، جو بھی پہلے تھے، وہ بہت سارے شہید ہوئے جس طرح آج ہوتے ہیں. تو اب اس کو کیا ہم یہ کہیں تحریف ہوگی دین کی؟ اور جو نبی علیہ السلام فرمایا تھا کہ میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی، تو سارے محدثین فقہا صوفیاء والے اکٹھے ہو گئے؟ نہ نہ نہ، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مجموعی طور پہ چھوڑ دیا گیا. 100% نہیں چھوڑا، کہیں نہ کہیں. جیسے فلسطین میں تو ہو رہا ہے نا، ان میں سے اگر لاکھ نہیں کر رہا، لاکھ کو کوئی مفاد ہے، 1000 ایک تو کر رہا ہوگا. کشمیر میں، افغانستان میں، اور بھی دیگر بہت ساری جگہوں میں، آذربائیجان اور کوسوو میں کسی زمانے میں ہوتا رہا. اور کسی نہ کسی جگہ تھوڑا بہت چلتا رہتا ہے منظم طریقے سے. منظم مراد ہے جہاد منظم، اقامت جہاد، اقامت نماز کہ مسجد بنانا، امام کی تقرری کرنا، تعمیر کرنا، صفے وغیرہ ٹوٹیاں وغیرہ باتھ روم میں بنا کے، یہ اقامت نماز ہے. ایک ہے وضو کر کے اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیرنا، یہ فرض نماز ہے. فریضہ ادائیگی، فریضہ فرض ہے، فرض کی ادائیگی ہے یہ. ایک ہے کہ اقامت زکوٰۃ کی مقرر کرنا، جی یہ مدرسہ ہے، یہ فلاں فلاں، اس کو بھی زکوٰۃ لگتی ہے، اس کو بھی زکوٰۃ لگتی ہے. اور اوقاف کو مقرر کرنا، اور عاملین کو مقرر کرنا، مساکین کی ترتیب بنانا کہ یہ ان کو زکوٰۃ دی جائے گی. یہ ہے اقامت زکوٰۃ کا نظام. اور ایک ہے کہ جس کے پاس صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ اپنے مستحق کو دے، یہ فریضہ زکوٰۃ ہے. اس طرح روزے کا قیام کرنا کہ جی اس وقت ندا کرنی ہے کہ روزہ شروع ہو گیا سحری، اور یہ اختتام سحری ہے. ٹائم ٹیبل دینا، بنانا. پھر دوپہر کے ٹائم لوگوں کو یہ نہیں کہ روزہ توڑو یا روزہ رکھنے پہ تمہیں سزا ملے گی، نہیں، ان کو فری ہینڈ دینا کہ ہر بندہ روزہ رکھے، اور جو اس کا احترام نہ کرے ان کی کچھ نہ کچھ
تعدیبی کارروائی اس کے خلاف، یہ اقامت روزہ ہے۔ اور جو صبح سحری سے لے کر افطاری تک بھوکا پیاسا اور بیوی سے دور رہتا ہے، یہ فریضہ روزہ ہے۔ اسی طرح حج کا قیام کے وہاں جناب حجیوں کی رہائشیں کا بندوبست کرنا، وہاں حجیوں کو بلانا، ان کے آنے جانے کا بحری اور ہوائی سفر کا انتظام کرنا، ویزے وغیرہ، یہ اقامت حج ہے، یہ اقامت حج ہے۔ اور یہ کہا کہ میرے پاس پیسے ہیں، میں حج فرض ہے، میں خود ویزا لگواؤں اور وہاں جاؤں، فرض ادا کر کے آ جاؤں، یہ فریضہ حج ہے۔ اسی طرح جو یہ جہاد کا نظام ہے، سسٹم ہے، اس کی ایک اقامت ہے، وہ ریاست پر فرض ہوتی ہے۔ جیسے نماز کی بھی ان پر ہی فرض ہے، زکوٰۃ کی بھی ان پر ہی فرض ہے، حج کی بھی ان پر ہی فرض ہے، روزے کی بھی ان پر ہی فرض ہے۔ اب وہ نہیں کرتے، وہ سارے فارغ ہیں، شرابی ہیں، نشئی ہیں، زانی ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، کرپٹ ہیں۔ اب یہ نہیں مولوی کہتے لہذا وہ تو نہیں کر رہے، لہذا میں بھی مسجد بند کر کے تالا لگا کے تو گھر میں سویا رہا ہوں، یا مدرسے والا کہ جی محتمیم اور بچے، جب ہمارا جو حکمران ہے وہی فاسق فاجر ہیں، بے علم جاہل بدکار ہیں، تو ہم بھی نہ کریں، ہم روزہ ہی نہ رکھیں، ہم حج پہ کیوں جائیں؟ وہ تو ساری عربی بدماش ہیں مثلا، تو بڑی شکایت کرتے ہیں ان کی، وہ تو سارے 2 نمبر ہیں، کرپٹ ہیں، زانی ہیں، بدکار، وہ کہتے رہیں تو کیا حج نہیں ادا ہوگا؟ حج نہیں فرض رہے گا؟ حج نہیں کرنا پڑے گا؟ حج کے لیے کوئی توقع نہیں کرنی پڑے گی؟ اور اگر کوئی رکاوٹ ہوگی اس کو دور کرنے کے لیے بھی جہاد نہیں کرنا پڑے گا؟ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کو اقامت بھی کرنا فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے۔ اور فریضہ جہاد، فریضہ روزہ، فریضہ حج، فریضہ رمضان، فریضہ زکوٰۃ، فریضہ نماز، یہ ادا کرنا بھی فرض عین اور فرض کفایہ ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ کیسے کر رہا ہے؟ آج مدرسے بند کریں، افغانستان میں مدرسے بند کے طالبان، یہ کون ہے؟ مدرسے کے طالب علم، ان کو فارسی میں طالب کو طالب علم، اسٹوڈنٹ کو طالبان کہتے ہیں۔ تو طالب ہے، اس کی جمع ہے طالبان۔ انہوں نے مدرسے چلے، اب جہاد فرض ہو گیا، حالانکہ نبی پاک کے زمانے میں مدرسے تھے، خلفاء راشدین کے بارے میں زمانے میں انہوں نے پھر بند کر کے پھر پہلے روس سے کیا، پھر امریکہ سے کیا۔ اب یہاں بھی جب پاکستان میں بند ہوں گے، اور روس میں بھی یہ ہوا، جب وہاں ہوا تھا تو جہاد کیا، پھر ان کو مار مار کے روسیوں نے اس حالت پہ رہ کہ پابندی لگا دی قرآن حدیث پہ، پڑھنے پڑھانے پہ، پبلشنگ پہ، قرآن حدیث رکھنے پہ، دینی تعلیمات کی کتابیں رکھنے پہ، ان کو پڑھنے سے، ان کو پرچار پہ، ان کی پبلشنگ پہ، ان کو چھاپنے سے، ان کو اسکولوں میں مدرسے کھولنے سے۔ پھر انہوں نے شرابوں کی دکانیں بظاہر کھول کے اندر پھر یہ کام کیا۔ ترکی میں تو بالکل بین رہا اس کا، اور اب یورپ کے بہت سارے ملکوں میں ہے کہ وہاں باقاعدہ نہیں ہے، جیسے ڈینمارک وغیرہ میں اس کو ٹیررسٹ سمجھتے ہیں، یا فنڈامنٹلسٹ سمجھتے ہیں، یا انتہا پسند سمجھتے ہیں۔ اس کی بہت ساری انہوں نے جو ان کی سفارتی نظام ہے اس میں بہت ساری چینجنگ کی ہے۔ پاسپورٹ ایسے نہیں، ویزا ایسے نہیں دیتے، اور ویزا دینے کے بعد بہت چیک اینڈ بیلنس ہے، بہت سرویلنس، بہت سخت سسٹم ہے سرویلنس کا، وہاں جاسوسی کی جاتی ہے، یہاں بھی ہوتی ہے۔ اب رشیا میں یہ ناکام ہوئے مدرسے، افغانستان میں ناکام ہوئے، وہاں ناکام ہوئے، عرب میں تو مکمل ناکام ہے، وہاں تو نہ وہ بناتے ہیں، مصر شام میں مکمل ناکام ہے۔ اب یہ بھی کیوں؟ علامہ رومی نے ایک بات کی تھی، خلاف پیمبر ہر کے راہ گزیر، ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ جس نے بھی نبی کے خلاف کوئی طریقہ ڈھونڈا وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، اور کسی نہیں پہنچے گا، ایسے ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے۔ افغانستان میں مدارس نے بچایا ان کو نا، آخر بند کر کے پھر جہاد ہی کرنا پڑا، اور یہی مقصد ہے جہاد کا، کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، قرآن میں واضح، انفروا خفافا وثقالا، چاہے تم جتنے بھی طاقتور ہو یا بالکل کمزور ہو، بے بس ہو، بے بس ہو، تب بھی نکلو جہاد کے لیے۔ الا تنفروا تو یعذبکم عذابا الیما، اگر تم نہ نکلے، اگر تم نہ جہاد کی ترتیب پہ رہے، نظام کو نہ نافذ کر سکے، نہ جد و جہد کرتے رہے، جس طرح تم روزے کے لیے، حج کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، نماز کے لیے کرتے ہو، یا مدرسے کی حفاظت کرتے ہو، اس طرح نہ کی تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، اور کیا ہوگا؟ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ،
لا تضروا شیئا، اللہ ایک ایسی قوم لائے گا جو ایسی جابر ہوگی، تمہیں مارے گی، تم پر ظلم کرے گی، اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، اس کا کچھ نہیں بگاڑ، اس کو کچھ تکلیف نہیں دے سکو، بلکہ ظلم سہتے رہو گے۔ وہی ہو رہا ہے۔ اس معاویہ کے زمانے کے بعد پہلے یزید نے بدماشی کی، کیا ہوا؟ پھر چلتے رہے بنو عباس چلتے رہے، پھر اس کے بعد خلافت عثمانیہ چلی، جہاد نہیں تھا تو اکا دکا ہی کرتے تھے، جہاں تھے مسلمان تو پوری دنیا میں تھے، ہر کونے کونے میں کہیں نہ کہیں مسلمان بہت بڑی تعداد میں رہے، بہت بڑی مقدار میں رہے کہ یہ لڑ سکتے تھے۔ غزوہ بدر کے تعداد سے بہت کہیں کہیں زیادہ یہ بات تھی، لیکن کچھ نہیں کیا انہوں نے، کچھ نہیں کیا کہیں بھی، کیا اپنے ہیلے بہانوں سے شارٹ کٹ تلاش کی، آسان آسائش پرستی، کیونکہ جب جہاد کو سوچیں گے نا بندہ، پھر وہ سوچنے کے بعد اس کا بنائے گا جی میں نے لڑنا ہے، اس میں اب اس کے لیے پوری پہلے ٹریننگ لینی پڑتی ہے، تیر اندازی، تلوار چلانا، پھر مشقت، پھر جو بھی ہر زمانے میں جیسے دیکھیں نا فوجی ہیں جیسے ہمارے، اب ایسے تو نا فوج میں چل جاتا، اس کو قد دیکھتے ہیں، اس کی ہائٹ دیکھتے ہیں، اس کی میڈیکل دیکھتے ہیں رپورٹیں، پھر اس کو ہر چیز چلانا سکھاتے ہیں، پھر اس کو سرحد پہ کہیں سے کوئی پتہ نہیں کسی فوجی کا بیچارے کا کیا ہو، کسی وقت بھی کال آ جائے اس کو، کہیں کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہو جائے، کوئی سوسائڈ بمبر آ جائے، یا کسی سرحد پہ کوئی چین یا افغانستان یا ایران یا انڈیا کی طرف سے کوئی اندھی گولی لگ جائے، کسی نے گولی ہوائی فائر کیا ہو اور وہ کھڑا ہو اپنی چوکی پہ، وہاں اس کے دماغ پہ لگ جائے، پھر اس کی میت آ رہی ہوتی ہے، کیا بیتتی ہے ان پہ؟ وہ گھر سے جب جاتے ہیں ان کا کیا نظام ہے؟ خواہش نہیں ہے، حالانکہ وہ قطعاً نہیں اللہ کے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اللہ کی نظام کی سربلندی کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، نہیں، نہ ان کو اللہ کی رضا کا پتہ ہوتا ہے، وہ اکثر مطلب ان پڑھ ہوتے ہیں، اکثر تربیت ماں باپ نے نہیں کی ہوتی، صرف اسی وجہ سے فوج میں بھیجتے ہیں، چلو جی وہاں اچھی رہائش مل جائے گی، اچھا فیوچر بن جائے گا، بیوی بچے اچھے پرسکون رہیں گے، بس بچہ رہے نہ رہے اس کی نہیں، وہ تو ٹھیک ہے اگر رہ گیا ٹھیک ہے، ورنہ کہیں جی ملک کے لیے فدا ہو گیا، یہی ہوتا ہے۔ وہ سوچ اور وہ جذبہ نہیں ہوتا جو جہاد میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ جذبہ اگر ہو تو پھر سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ یہ فوج اعلاء کلمت اللہ، دین کی سربلندی کے لیے، اسلامی نظام کے نفاذ یا اس کے غلبے یا اس کے اندر کوئی ہلکی سی بھی رمق پیدا کرنے کے لیے ہے، لگتا ہے اب دیکھیں جو آگے چھوڑنے میں سرحدوں پہ کہ ان میں اسلام زندہ کرنے کا کتنا جذبہ ہے، ورنہ 1 لاکھ ہی فوج پوری دنیا کے لیے کافی ہے۔ اب تو ہر ملک میں، سعودیہ میں کتنے لاکھ فوج ہے، مصر میں، شام میں، اردن میں، ایران میں، بنگلہ دیش میں، کتنی فوج ہے، لیکن چونکہ مقصد وہ نہیں رہا تو اس کے اثرات بھی وہ نہیں رہے، تربیت وہ نہیں رہی تو اس کے جو نتائج ہیں وہ نہیں رہے، ان کے حالات وہ نہیں رہے تو اس کے اثرات بھی وہ نہیں رہے، ماحول بھی وہ نہیں رہا۔ اب وہ چل جائیں جو یہ جو فوج ہوتی ہے ہر علاقے کی، ہر ملک کی، وہ کرپٹ ہوتی ہے، بہت ساری، بہت سارے جرائم میں ملوث ہوتی ہیں، اگر ان کو پتہ ہو کہ ہم ہتھیلی پہ ہاتھ جان رکھ کے جا رہے ہیں، کسی وقت بھی ہمیں تمغۂ جہاد مل سکتا ہے، اللہ کی طرف سے اعزاز یہ نصیب ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں، تو اللہ کے راستے میں ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اسلام کی اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہو، اور اگر وہ مسلمانوں کی حکومت ہے تو مسلمانوں میں اللہ کے نظام کے نفاذ کی نیت سے اگر کرے گا پھر جہاد اور قتال ہے، ایسے نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کی نیت چونکہ یہ نہیں ہے جب مرضی امریکہ کہتا ہے فلاں بندے کو ہمارے والے کرو، دے دیتے ہیں، بھائی ملک میں نظام ہے، قانون ہے، آئین ہے، اس کا ٹرائل کریں اور خود سزا دیں۔ کیا ہمارے ملک میں یہ قانون نہیں ہے کہ جو دوسرے ملک کا مجرم ہوگا یا دوسرے ملک کے شہری کو مارے گا یا اس کے قتل میں ملوث ہوگا وہ کافر ہے یا مسلمان؟ یہ پاکستان میں ہی کوئی کافر آ رہا ہے ویزا لے کر، اس کے جو قتل میں ملوث ہوگا، اسلام میں تو تھا نظام تھا، ہم صلی اللہ علیہ وسلم ذمی جو کافر ہوتا تھا ویزا لے کے آتا تھا آپ سے مکہ مدینہ میں، تو اگر مسلمان اسے مار دیتا تھا اس کے بدلے میں اسے قصاص میں قتل کیا جاتا تھا مسلمان کو، کیونکہ اس کو ہم نے امان دی ہے، ضمانت دی ہے کہ ہم
واپس تمہیں زندہ محفوظ بھیجیں گے. تو جس طرح اس ریاست کے مسلمانوں کو، مدینہ مکہ کے مسلمانوں کو اگر کوئی ناحق مارے گا تو اس کے بدلے میں قصاص میں دیا جن میں مارا جائے گا. تو اس مسلمان کو جو ذمی کافر کو مارتا تھا اس کا بھی یہی حکم تھا. تو ہمارے ہاں ہے نا یہ حکم، اسلام میں ہے اور ہمارے آئین میں بھی ہے. ہمارے آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا بھائی جی امریکی اگر پاکستان میں ویزا لے کے آئے گا اس کو کوئی مسلمان لاہوری یا کراچی یا پشاور یا کوئٹے کا بندہ مار دے گا تو اس کو معاف ہے، اس کو عام 2-4 جوتے مار کے چھوڑ دیا جائے گا. نا، اس کا پورا قانون آئین موجود ہے، پورا پروسیجر موجود ہے، اس کا پوری سزا موجود ہے. اس کو نہیں دینا، اس کو نافذ نہیں کرنا. وہاں سفارشی نظام نافذ کیا ہوا ہے. قتل کوئی اور کرتا ہے پھنسا کسی اور کو دیتے ہیں، کام کوئی اور کرتا ہے کسی اور کو پکڑ کے اس کو مار دیتے ہیں. یہ نظام ظلم کا نظام چل رہا ہے. یہاں تو خود یہ جہاد مطلب فرض ہے. یعنی اگر یہ جو روگ ایلیمنٹس ہیں فوج میں، ایجنسیوں میں، پولیس میں، سول سوسائٹی میں، سرکاری ملازمین میں یا ہماری آبادیوں میں، ان کے خلاف جہاد ضروری ہے. یہ تمام وہ جرائم میں ملوث ہیں جو ابو جہل، ابو لہب، کفار مشرکین مکہ اور حضرت ابراہیم کے زمانے کے جو کافر تھے، مشرکین تھے، ان کے خلاف آپ نے جوتوں کے 2 محنت جہاد کیا. اور حضرت شعیب نے اپنی قوم کے خلاف جس طرح جہاد کیا، یا مکے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پارسی یہود و نصارہ کے خلاف جس طرح جہاد کیا، وہ تو ان مسلمان منافقین کے خلاف جو ہر محکمے میں چھپے ہوئے ہیں کرپٹ، جن کو نہ اسلام کا پتہ نہ دین کا پتہ ہے. اسے روشن خیالی، فحاشی اور یعنی اور بدماشی اور قانون توڑنے کا صرف پتہ ہے. ان کے خلاف علیحدہ سے جہاد فرض ہونا چاہیے. لیکن یہ کون دے گا؟ یہ تقی عثمانی صاحب، وہ تو خود جناب صورتحال دیکھ لیں ان کی، رفیع عثمانی یا کوئی اور بزرگ. کون دے گا بھائی؟ وہ اپنے ان کو وہی ہے کہ اگر وہ اس طرف آئیں گے جو قرآن نے بتایا کہ ان کو اللہ رسول سے محبت نہیں ہے، جہاد اللہ کے راستے میں جہاد سے اتنی جتنی ان کو اپنے باپ سے، اپنے اولاد سے، اپنے بھائی برادری سے، اپنی بنگلوں سے، اپنی کوٹھی پراڈو اور جو ان کے للے تللے ہیں، آسائش آرام ہے، وہ ختم ہوگا. صوفی کا بھی یہی مسئلہ ہے، مدرسے کے محترم اساتذہ اور طلبہ کا بھی یہی مسئلہ ہے. عام جو تاجر مسلمان برادری ہے، کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کا بھی یہی مسئلہ ہے. جو غریب ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے جناب. کم از کم اگر پیسے نہیں ہیں کسی کے پاس، اس کے ماں باپ تو ہیں، بیٹی اولاد بہن بھائی اور برادری تو ہے نا. چاہے جھوپڑی میں رہتا ہے وہ بھی تو اس کا گھر ہی ہے، چاہے گھوڑا ہے تانگا چلاتا ہے وہ بھی اس کی سواری تو ہے نا. تو یہ ڈر بھی اس کو ہے. اب وہ ترجیح ہم کس کو دے رہے ہیں سارے؟ اب لگائیں نا یہ بزرگ. اب پیچھے سے خیر و قرون میں چل رہے ہیں، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہا، صوفیہ، علماء، اہل مدارس، اہل خانقاہ والے، خانقاہی نظام چلانے والے، یہ کس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ اللہ رسول پر ایمان لانے کو. اللہ رسول پر ایمان جب لائیں گے، جس طرح صحابہ نبی پاک نے زکوٰۃ ادا کی، حج کی، روزے رکھے اور پورا نظام بھی نافذ کیا اور فرائض بھی ادا کی، اس طرح اقامت جہاد اور قتال بھی قائم کیا اور اس فریضے کو کما حق کو مکمل قواعد شرائط سے، مکمل ادب آداب سے ادا بھی کیا، محفوظ رکھا، تسلسل قائم رکھا. اور کتنی فتوحات تھیں، مسلمانوں کا کتنا روب دبدبہ تھا، کتنے مسلمان پکے تھے، وہ کتنے مخلص تھے. وہ ہر فیلڈ میں سارے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق بھی، ہمساؤں کے بھی، برادری والوں کے بھی، ذات پات کے بھی اور محلے داروں کے بھی، اپنے خاندان والوں کے بھی، اسلامی بھی، اللہ کے بھی، ان تمام فرائض کو ادا کرنے کے باوجود جہاد بھی کرتے تھے. اور یہ کرتے کیا ہے؟ اصل تکلیف یہی ہے کہ ماں باپ چھوٹ جائیں گے، اولاد چھوٹ جائے گی، بیوی بچے، برادری چھوٹے گی، بینک بیلنس نہیں رہے گا، پراڈو لیموزین اور گھوڑا تانگا نہیں رہے گا، یہ رہائش بنگلے، کوٹھی، گھر، مکان، جھوپڑی، یہ سارے چھوٹ جائیں گے. تو کس کو ہم ترجیح دے رہے ہیں؟ اللہ رسول پر ایمان اور جہاد کو. اور اللہ نے پہلے کہہ دیا اگر یہ ایمان باللہ اور جہاد ہوگا یا یہ ہوں گے، 2 چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی. اب دیکھ لیں ان کے پاس کیا ہے، ہمارے پاس کیا ہے. ماں باپ ہیں، اولاد ہے، بیوی بچی ہیں، برادری ہے، گھر، بینک بیلنس ہے، بڑے بڑے پلاٹ ہیں ہمارے پاس ہیں. اللہ رسول پر ایمان نہیں ہے، جہاد بھی نہیں ہے، تو کیا ہے؟
فتربصوا، اللہ نے کہا پھر انتظار کرو عذاب کا اللہ کے، حتیٰ یاتی اللہ بامری، اور جہاں تک اللہ کا عذاب اللہ آ گیا۔ وہ کچھ یہ تھوڑی ہوتا کہ کہہ دیا اور نہیں آنا، یہ مقصد یہ کہ پھر تم عذاب میں مبتلا ہو چکے ہو، پوری دنیا میں رسوا ہے مسلمان، بے عزت ہے، ذلیل ہے، رذیل ہے، خبیث ہے، پلید ہے، پوری دنیا میں، وہ چاہے صوفی ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، کیا اس کی عزت ہے؟ اور پھر جب اللہ کے ہاں بھی یہی ہے، اور یہ اللہ نے مسلمانوں کو یہ نہیں بتایا کافروں کے آگے تم ذلیل ہو، انہیں اپنے ہی بتا رہا ہے اللہ اللہ کافروں کے آگے کی نہیں بتا رہا کہ کافروں کے آگے تمہارا کیا ہونا ہے، اللہ اپنی بتا رہا ہے کہ میرے آگے تم ذلیل ہو، سارے رذیل خبیث پلید ہو، اور میرے عذاب میں تم پھر گر گئے ہو۔ اور آگے فرمایا اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ بدکاروں، فاحشوں اور بد کردار ہو، نافرمانوں، اور جو خروج کرتے ہیں اللہ کی اطاعت سے، نافرمان ہو جائیں، ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، بس ٹھکا ہے، پکی مہر ہے ان پہ۔ اب دیکھ لیں جس مفتی جس صوفی سے آپ یہ بات کر رہے ہیں جہاد کی، یا یہ جو تفریح میں وہ فوراً کہہ گئے تو کافر ہو گئے، یہ تو ٹیررسٹ ہو گیا، یہ تو جناب فنڈامنٹلسٹ ہو گئے، تو امام بخاری کو کافر کہہ رہا ہے، یہ امام ابو حنیفہ کو، میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، میں صرف وہ تاریخ بتا رہا ہوں، نبی پاک علیہ السلام کی تاریخ میں نہیں بتاتا، خود پڑھیں، اردو کتابوں میں، انگلش میں، ہر زبان میں کتابیں ہیں، ہر زبان میں آ چکی کتابیں، ان میں پڑھیں نبی علیہ السلام کی کیا اقامت دین اور فرائض دین کی اقامت اور فرائض کی ادائیگی میں آپ کا کیا تھا، صحابہ کا کیا تھا، خلفاء راشدین کا، اور یہ کم ہوا، کب کم ہوا اور کم ہم سے جدا ہوا، اور ہم نے ادھر ادھر ہیلے بہانے توجیحات تعویلات میں پڑھ کے ہم اب دین سے بالکل دور ہیں۔ اور ایک بندہ پوری زندگی میں نماز ہی نہ پڑھے تو کیا بخشا جائے گا؟ زکوٰۃ ہی نہ دے، حج ہی نہ کرے، تو فرض اس پہ، اور جہاد فرض ہے، نبی پاک نے فرما دیا قیامت تک جاری رہے گا، ظلم کے ہر جگہ نہیں ہو رہا، کفر کے ہم ختم ہو گیا، کفر ختم ہوگا پھر جہاد ختم ہوگا، ظلم ختم ہوگا تو جہاد، یہ دونوں چیزیں جاری ہیں، ہر علاقے میں جاری ہیں، ہر قوم میں جاری ہیں، ہر خطے میں جاری ہیں، ہر محلے میں جاری ہیں، ہر خاندان میں جاری ہیں، لیکن چونکہ ہم نے ہر چیز سے پردہ کر لیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ہمارا مدرسہ بند ہو گیا، چندانہ بند ہو جائے گا، چندہ بند ہوا، ہماری جو جو فوج ہے نوکروں کی، ہمیں جو اتنا بڑا گھر ملا ہوا ہے، اسی لگے میں یہ سارا جاہو جلال شہرت، یہ جتنا نام نمود نمائشاری چلی جائے گی، حکومت ایک منٹ بھی نہیں رکھنے دے گی، یہ تو دہشت گرد ہو گئے ہیں، امریکہ کے حوالے کرے گی، مدرسہ سیل کر دے گی، مولوی صاحب کو اندر کرے گی یا جیل میں، یا کیوبا کی جیل میں بھیجے گی امریکہ کے پالو جی، یہ اس کا ذرا دماغ خراب ہو گیا، اس کو ذرا ٹھیک کرو۔ وہ اسے پتہ ہے، صوفی کو بھی پتہ ہے، خانقاہ والے کو بھی پتہ ہے، مفتی کو بھی پتہ، دارالفتان بیٹھے ہوئے، وہ نہیں کرے گا یہ ہمت، جب نہیں کرتے نہ کرے، ذلیل رسوا ہوتے رہیں گے، ہوتے رہیں گے۔ اور نبی پاک نے یہ فرمایا تھا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے تو ذلت اللہ مسلط کر دے گا۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا، اور تمہیں ہدایت بھی کوئی نہیں ہوگی، تم جو مرضی ان کو دلیلیں دیتے رہو، وہ کہیں گے کیا اچھا بتاؤ، شیخ پر چلیں بخشے جائیں گے، شہاب الدین سہروردی، الہ الدین نقشبندی، معین چشتی بخشے جائیں گے، صوفیاء اولیاء بخشے جائیں گے، محدثین فقہاء بخشے جائیں گے، اگر وہ جہاد کے بغیر بخشے جائیں گے میں بھی بخش جاؤں، وہ یہ یعنی الٹا، شیطان الٹی طرف لائے گا، اور وہ اس طرف نہیں آئیں گے کہ ہم چونکہ ہم کلمہ نبی پاک کا پڑھا ہے، صحابہ کرام کی اتباع کرنے کی ہم ایمان اور دین کا حصہ سمجھتے ہیں، تو ہم نے کتنا اس پر عمل ہے، ان کے ہم کتنے ٹیلی کر رہے ہیں، ان کے کتنے نقشے قدم پر چل رہے ہیں، صحابہ کی کتنی چیزیں ہم نے آباد رکھی ہوئی ہیں، زندہ رکھی ہوئی ہیں، ہم کتنے اس کو اتباع کرنے والے ہیں، ہم کتنا اس کی اطاعت کرنے والے ہیں، کتنے فرما بردار ہیں، کتنے فیصد ہم اس پر ہیں۔ اور جب ہم نہیں ہیں اب کیا ہے جی، یہ مولوی کا لباس دے کے گالی بکنا شروع کر دی، اس کی صورت دیکھ کے ابھی چیزوں میں لگی دنیا، فرائض 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 فرائض، ایمان اور فرائض، ایمان اور فرائض، حلال جہالت اور ظلم اور کفر، اس کا سوال ہوگا، اس سے نہیں نکل سکتا۔ قرآن نے واضح حکم دی انفروا خفافا، تم نکلو جہاد کے لیے، چاہے تم کمزور ہو، بالکل بے کس ہو، بے بس ہو، لولے ہو، لنگڑے ہو، کچھ بھی ہو، اور اگر تم نے نہ کیا اللہ تعالیٰ ایک اور قوم تم پر مسلط کرے گا
اور تم نے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑو گے، تم پر مظلوم ذلیل اور رذیل خبیث پلید رہو گے. وہ دنیا اب ہے، ٹیشو پیپر کی طرح ہم استعمال کرتے ہیں، پھینک دیتے ہیں. تو یہ اب چل رہا ہے، یہی چلے گا، یہی چلے گا، اس سے اوپر نہیں ہم جانے والے. اور یہ حضرت امام مہدی جب آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ کس طرح جہاد کریں گے؟ وہ اسی ترتیب پہ آ جائیں گے نبی پاک حضرت خلافہ راشدین کی تھی. اور دیکھیں نا، اب سوچے ذرا، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی کھولیں، تاریخ اسلام پوری کھولیں، نبی پاک کا پورا زمانہ پڑھیں، شان نزول کے ساتھ قرآن شریف کو، خلافہ راشدین کا پڑھیں، اور امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کے بعد اور ان کے ظہور کے بعد کا پڑھیں، وہ سیم ہے. اور یہ درمیان والا ہے نا، یہ حضرت معاویہ کے بعد کا، یزید سے لے کر امام مہدی تک، حضرت عیسیٰ تک، یہ پورا جہالت کا ہے. یہ بالکل برابر ہے، اور اس کی ہی آپ نے پناہ مانگی تھی. بخاری شریف میں حدیث آتی علی الزمان الا شر منہ، کوئی زمانہ آنے والا جو ہے نا، وہ سابقہ زمانے سے زیادہ پرشریر شرارت ہوگا، اس میں زیادہ برائی ہوگی، وہ زیادہ خبیث پلید رذیل ہوگا. اور وہ آنے والے لوگ بھی کمزور ہوں گے، ایمان میں بھی جھوٹ زیادہ ہوگا، فحاشی زیادہ ہوگی، اور ریانی زیادہ ہوگی، بددیانتی زیادہ ہوگی، فراڈ زیادہ ہوگا، ملاوٹ زیادہ ہوگی، دھوکہ دہی زیادہ ہوگی، فریب کاری زیادہ ہوگی، دین سے دوری زیادہ ہوگی، بد عملی زیادہ ہوگی، بد کرداری زیادہ ہوگی، جہالت زیادہ ہوگی، لوگوں میں بد اخلاقی زیادہ ہوگی، دین سے دوری، اللہ رسول سے محبت کمزور پڑ جائے گی، اپنی اسلاف سے محبت کمزور پڑ جائے گی، لوگ غلط چیزوں میں پڑ جائے. اب سوانے لکھتے رہے، امام بخاری کی سوانے، امام مسلم کی، امام ابو داؤد کی، بزید الفسانی کی، شاہ علم الدیلوی کی، اس میں یہ چیزیں نہیں ذکر کرتے. بھائی جہاد کو بالکل اسی کرائٹیریا سے، اسی کسوٹی سے، اسی ترازو سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نافذ کی اور خلافہ راشدین اور امام مہدی کریں گے. اور وہ موجود ہے کتابوں میں، وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، علامات قیامت کے مسائل، احکامات، واقعات میں موجود ہے. وہ امام مہدی کا زمانہ، وہاں کے واقعات اور حالات، اور امام حضرت عیسیٰ کے، وہ کیا کریں گے؟ دجال ہوگا، پوری یہود و نصارہ کی پوری قوم ہوگی، ان سے جہاد کریں گے. کس طرح ہوگا؟ اور آپ نے اس زمانے میں بھی پناہ مانگی صحابہ نے کہ ہمیں اس زمانے میں نا اللہ زندہ رکھے، کہ وہ بہت سخت ہوگا. کیوں؟ ایک صحابہ، نبی پاک کا کتنا سخت زمانہ تھا، کتنا سخت تھا کہ ہر مہینے، ہر ہفتے جہاد ہو رہا ہے، اور جو نہیں جہاد کر رہا اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے، منافق ہے، یہ کافر ہے، یہ ملحد ہے، یہ بے دین ہے. اور اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بائی کاٹ کر رہے ہیں، اس کو اپنی جماعت سے نکال رہے ہیں. وہ جب تک توبہ نہیں کر رہا اخلاص کے ساتھ، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگ نہیں رہا، تب تک اس کے بارے میں نہیں بتایا یار نبی پاک کوئی بندہ ٹھیک ہو گیا یا نہیں ٹھیک ہوا. وہ زمانہ وہی آ جائے گا. اب یہ زمانہ ایسا ہے کہ جس میں وہی تو آنا ہی کوئی نہیں، اور نبی پاک کا بھی مقام بڑا اونچا، خلافہ راشدین کا مقام بھی، آپ کی اقتداء، آپ کی اتباع، آپ کی باتوں کی، آپ کی اجتہادات، آپ کے فتاویٰ، آپ کی رائے کی بھی ویلیو سنت کے برابر ہے، سنت کے حکم میں ہے. کیونکہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، آپ کی اتباع سے، آپ کی اطاعت سے، آپ کی فرما برداری سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتے. یہ گارنٹی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے. جب یہ گارنٹی ہے تو یہ نہیں ہٹ سکتے. جب یہ نہیں ہٹے تو انہوں نے اسی ترتیب کو، اسی نظام کو، اسی سسٹم کو بحال رکھا. جب یہ چلے گئے وہ سسٹم بھی چلا گیا. اب امام مہدی آئیں گے، امام حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہی سسٹم دوبارہ نافذ ہوگا. جب وہ نافذ ہوگا پھر وہی حالات ہے. تو وہاں جو تھے، وہاں تو ہمارے جیسے بڑے بڑے محدثین، فقہاء، اولیاء اور صوفیاء جو بنے پھرتے ہیں، وہاں صحابہ کرام کے زمانے میں ہوتے. حضرت حسن بصری، امام حسن بصری یہی تو فرماتے تھے، انا وجدنا قوما، ہم نے ایسی قوم کو پایا. یہ حضرت عمر کے دور خلافت میں پیدا ہوئے تھے حسن بصری، تقریباً 23 ہجری کو شاید پیدا ہوئے تھے، اور 116 ہجری میں ان کی وفات ہے. اور صحابہ کرام کا زمانہ 110 ہجری تک رہا، 110 ہجری، اور 116 میں فوت. اس کا مطلب بڑے بڑے صحابہ کرام سے انہوں نے پڑھا، سمجھا، ان کی صحبت میں بیٹھے، ان کے حالات کو خود دیکھا حضرت حسن بصری نے. اور یہ سہروردی، قادری، چشتی، نقشبندی تمام کے مرکزی یہ سلسلے کے صوفی ہیں، اور بہت بڑے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، سیاست اور دیگر احادیث کی کتابوں کے مرکزی محدث اور راوی ہیں. آپ کر رہے ہیں
نہ وجدنا قوم، ہم نے ایک ایسی قوم کو پایا، یعنی صحابہ اور بڑے درجے کے تابعین، بڑے درجے کے تابعین جو ان سے بڑے درجے کے تھے. لو رأیتموہم لقال لقلتم لہم مجانین، اگر تم ان کو دیکھ لیتے نا اپنی آنکھوں سے، تم کہتے یہ پاگل ہیں، اتنے شریعت کے پاس بان اور شریعت پر اتنا عمل کرتے تھے کہ دیوانہ وار عمل کرتے تھے، دیوانہ وار. کوئی فکر نہیں اللہ رسول اور جہاد کے مقابلے میں ان کو کسی چیز کی، نہ گھر کی، نہ بار کی، نہ اولاد کی، نہ ماں باپ کی، نہ بینک بیلنس کی، نہ اپنے پیچھے کسی چیز کی نہیں، صرف اللہ رسول، اطاعت فرما برداری، بس اتباع سنت اور شریعت. اگر تم ان کو دیکھ لیتے اپنی آنکھوں سے، تم کہتے کہ دیوانے ہی ہیں. وَلَوْ رَأَوْكُمْ لَقَالُوا لَكُمْ شَيَاطِينَ، اور اگر وہ تمہیں پا لیتے اور تمہیں دیکھتے، جو تمہاری حالت ہے. حسن بصری 23 ہجری سے 116 ہجری کے درمیان کی باتیں کر رہے ہیں، یعنی جو انہوں نے اپنی جوانی تک، جو 60-70 ہجری تک حضرت معاویہ تک جن لوگوں کو دیکھا، تو ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ دیوانے تھے اللہ کے رسول کی محبت اور اطاعت فرما برداری میں. تو جو میں نے دیکھا، اگر تم بھی دیکھ لیتے، تابعین کو کہہ رہے ہیں، مجھے تمہیں نہیں کہہ رہے، تابعین کو کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو دیکھ لیتے تو تم کہتے دیوانے ہیں. اور اگر وہ بڑے درجے کے صحابہ کرام تمہیں دیکھ لیتے تو لقالوا لکم شیاطین، تو وہ کہتے سارے شیطان ہیں. کن کو؟ تابعین کو کہہ رہے ہیں. حسن بصری تابعی ہیں، بڑے درجے کے تابعی، محدث بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، فقی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مورخ بھی ہیں. سب کمالات آپ میں موجود ہیں، سب کمالات. صحابہ کرام کے ساتھ جہاد بھی آپ نے کی ہے، سب کچھ ہے آپ کا. تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، ہر طرح کا آپ کامل اکمل مسلمان تھے. لیکن صحابہ کرام کے درجے کے نہیں تھے، یہ تابعی تھے. آخر یہ کہتے ہیں میں نے جو دیکھا صحابہ کو، وہ تو دیوانے تھے اللہ رسول کی محبت اور اطاعت میں، اور تم تو شیطان ہو پورے پورے. اور یہ کس زمانے کی بات ہے؟ 60-70 سے لے کے دیکھ لیں 116 کے درمیان، کیونکہ 110 تک صحابہ کرام ہیں. پھر تابعین، حضرت عمر کے، حضرت بکر صدیق کے زمانے میں جتنے بھی مسلمان پیدا ہوئے سارے تابعی تھے. جو زندہ رہے اور ہوش و واس میں رہے وہ سارے تابعی تھے. پھر حضرت عمر کے زمانے میں جو پیدا ہوئے ہزاروں لاکھوں، حضرت عثمان کے، حضرت علی کے، حضرت معاویہ کے زمانے میں سارے تابعی تھے. لیکن یہ حضرت عمر کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے حضرت حسن بصری. تو جو ان سے پہلے اور ان کے ساتھ والے تھے، ان کو تو انہوں نے کہا دیوانے تھے اللہ رسول کی محبت اور اطاعت فرمانبرداری میں. اور جو بعد والے ان کے ہیں، یعنی ان کی جوانی کے بعد کچھ 70-80 ہجری کے بعد جو تھے، تو وہ جب پیدا ہوئے اور ان کی جب جس طرح تربیت ہوئی، تو ان کو کہا تم شیطان ہو. تو یہ اس وقت، یہ میں نہیں کہہ رہا اس لیے میں نے وہ بندہ پیش کیا ہے کہ جو ہر لحاظ سے کامل اکمل مکمل ہے، جس نے صحابہ کرام کو جو اچل حضرت عمر کے زمانے میں پیدا ہو رہا ہے، اس نے کس کو نہیں دیکھا؟ حضرت عثمان کا 12 سالہ دور، حضرت علی کا 4 سالہ دور، حضرت معاویہ کا 20 سالہ دور اس نے مکمل اپنی آنکھوں سے دیکھا. پھر بڑے بڑے صحابہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ، ازواج مطہرات کو انہوں نے ان کے ملنے والوں کو قریب سے دیکھا ہوگا. غزوہ بدر کے بہت سارے صحابہ کرام سے ملے ہوں گے، انصار اور مہاجرین سے ملے ہوں گے، مکہ مدینہ طائف اور دیگر جگہوں پہ رہنے والے صحابہ سے، تابعین سے ملے ہوں گے، ان سے تربیت حاصل کی ہوگی، ان سے علم حاصل کیا ہوگا. یہ حسن بصری ہے. اور پھر جب حضرت معاویہ چلے گئے 60 ہجری میں تقریباً، اس کے بعد پھر یزید آیا، پھر یزید پلید ہی پلید آتے رہے سارے. پھر ان کو بھی انہوں نے دیکھا، ان کی رعایا کو دیکھا، وہاں اس زمانے میں پیدا ہونے والوں کو دیکھا، ان کے عزائم دیکھے، ان کے حالات دیکھے، ان کو بڑی قریب سے غور سے دیکھا. اسی کو مد نظر رکھ کے آپ نے فرمایا انا وجدنا قوما لو رأیتموہم لقلتم لہم مجانین، اگر تم ان کو دیکھتے اور پاتے، ان سے ملتے تو تم کہتے دیوانے ہیں اللہ رسول کی محبت اور اطاعت میں. وَلَوْ رَأَوْكُمْ لَقَالُوا لَكُمْ شَيَاطِينَ، اور اگر وہ تمہیں دیکھتے تم کہتے پکے شیطان ہو. یہ کون سا زمانہ ہے؟ 70 ہجری سے 116 ہجری کے درمیان، کہ ابھی تابعین ہیں اور صحابہ موجود ہیں. اور جو تابع تابعین، امام ابو حنیفہ بات کے، امام مالک بات کی، امام احمد بن حنبل، امام شافعی بات کے ہیں سارے. یہ تقریباً اس وقت جوان تھے. یہ امام ابو حنیفہ، امام بخاری، امام مسلم، یہ تو بہت بات کے ہیں.
یہ تو ملے نہیں امام حسن بصری کو. تو یہ چیز ہے. اور یہی چیز جو نا جب سوچے بندہ شریعت کو پڑھے. ہم اس لیے شریعت کو مفتی بھی دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں, صوفی بھی اور مدرسے والے بھی سارے, کیونکہ اس لیے نبی بخاری کی حدیث ہے وہ بڑے غور کرنے والی بات ہے. نبی علیہ السلام فرمایا دنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا جو ہے مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت. آپ نے ایسے نہیں فرمایا, آپ نے ایسے نہیں فرمایا دنیا سجن المومن. اور نبی علیہ السلام نے کس طرح زندگی گزاری؟ آپ چاہتے بڑی آسائش سے زندگی گزار سکتے تھے, بڑی عیش و آرام سے زندگی گزار سکتے تھے. آپ کے زمان میں اتنی تاثیر تھی کہ آپ اشارہ کرتے پوری دنیا مسلمان ہو جاتی, کفر سے توبہ کر لیتی, شرک سے توبہ. ایسے آپ کی زبان میں اتنی آپ کی بیان میں اتنی تقریر میں اتنی تاثیر تھی, آپ کی تحریروں میں اتنی تاثیر تھی, آپ کے خطبات میں اتنی تاثیر تھی, آپ کی تبلیغ میں آپ کے اندر اتنا اخلاص تھا, اتنا تقویٰ تھا, اتنی نورانیت اور اتنی برکت تھی کہ آپ اشارہ کرتے پوری دنیا کفر سے توبہ کر لیتے, کفر دنیا شرک سے توبہ کرتی, پوری دنیا صحابہ کرام بن جاتی. للہیت اور اخلاص کا بول بالا تھا. کیوں؟ یہ امتحان گاہ ہے, یہ دار الجزا نہیں, یہ دار الامتحان ہے. آپ کو کتنی مصیبتیں دیں. یہ تو حضرت فاطمہ سے ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ نے کچھ شعر پڑھے نبی علیہ السلام کے بارے میں نا, تو آپ نے کہا تھا کہ ہم پر بہت ظلم ستم ڈھائے گئے, بہت ظلم و ستم ڈال گئے. اگر وہ ظلم و ستم اتنے زیادہ تھے, اتنی مشقتیں تھیں, اتنی تکالیف تھیں اسلام میں, کہ اگر وہ راتوں پہ ڈھائی جاتی نا تو راتوں کی سیاہی سفیدی میں بدل جاتی. تو جب نبی علیہ السلام ازواج مطہرات اہل رسول کو اتنی تکلیفیں مسائل برداشت کرنے پڑے تو کیا ہم ایسے ہی گزر جائیں گے؟ یہ سوچو نہیں. نہ 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 کہ صحابہ کرام حضرت عمر کا زمانہ اتنا آسان تھا, حضرت صدیق کا اتنا آسان تھا, حضرت عثمان کا, حضرت علی کا اتنا آسان تھا. جتنی آسائش سے ہم رہ رہے ہیں, آرام سے رہ رہے ہیں, ہم اس مسلک کو, اس مسجد کو چھوڑ دیتے ہیں, اس مولوی کو چھوڑ, ہمارے ماں باپ قسمیں اٹھواتے ہیں اس کے پاس نہیں جانا, تمہیں وہاں نہ لے جائے, تم مر نہ جاؤ. حالانکہ یہ پتہ نہیں, ہم جب دبئی ابو ظہبی جا رہے ہوتے ہیں تو جہاز کریش کر جائے تو ساری دنیا مر جاتی, جو بیٹھے وہ بھی مر جاتے, جن پہ گرے وہ بھی مر جاتے. ہم وہاں نہیں روکتے, لیکن یہ روکتے ہیں, یہ روکتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا دنیا سجن المومن, دنیا مومن کا قید خانہ ہے. یہ آسائش کی جگہ نہیں ہے, آسائش کی جگہ نہیں ہے. اور آپ کو بڑا کمال یہی بات حضرت فاطمہ نے نبی علیہ السلام کی مثال پر فرمائی دی. صبت علیہ مصائب اللہ والنہا صبت علی الیام سرنا لیالیا, کہ ہم پر اتنے مصائب ڈھائے گئے, اتنی تکالیف ڈھائی گئی, اتنی مشقت ہم نے برداشت کی. اگر وہ راتوں پہ ڈھائی جاتی وہ دنوں میں بدل جاتی. حضرت فاطمہ جا رہی ہیں کہ مجھے غلام دے دیجیے نبی پاک. نبی پاک آپ کے والد ہیں اور آپ ان کے لخت جگر ہیں, بہت پیار ہے دونوں بیٹی باپ میں. باپ کو یہ نہیں بڑا پیار ہے بیٹی سے بہت. آپ نے کہا بیٹی ہر نماز کے بعد نا 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 33 دفعہ اللہ اکبر کہہ لیا کر. وہ غلاموں سے بھی بہتر ہے. آپ نے نہیں کہا باجی منو ترخائی دیتا تسی تے ہیں, میں غلام لینا آئی سی, میرے ہاتھ چھل جاتے ہیں پانی لا لا کے, کپڑے دھو دھو کے, کھانے کونے پکا پکو کے, تو تسی منو دل لا دیتا نا. وہ آج تک قیامت کے لیے مثال بن گئے کہ ہر نمازی نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھے گا. نبی پاک کو بھی ثواب, حضرت فاطمہ کو. اس کا نام ہی تسبیحات فاطمیہ ہے. اب تو کہتے ہیں مسلمان ہوتے ہوں جنہیں پاک کی 9 شادیوں کی جلیل دو, اور کو نہ تو مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں. اب ہمیں تو وہ ابراہیم بن ادم بڑی کمال بات کرتے تھے. جو لوگ آتے تھے نا کہتے تھے آج گندم مہنگا ہو گئی, آج پھل مہنگا ہو گیا, آج سبزی مہنگا. کہتے نہیں بھائی, تمہیں کیا قدر اسلام کی, کیوں تمہارا باپ مسلمان تھا, تمہارا دادا مسلمان تھا,
اسلام اور دین کی قدر تو ابراہیم بن ادھم سے پوچھو، جس نے بلخ کی بادشاہی چھوڑ کر اسلام قبول کیا۔ آپ بلخ کے بادشاہ تھے، بلخ کے بادشاہ تھے آپ۔ ایک بندہ چھتوں پہ گزر رہا، اس زمانے میں کچی چھتیں ہوتی تھی، چڑھ کے کہتا جی حضرت ابراہیم بن ادھم نے بلایا، پوچھا بھی کیا کر رہے ہو؟ کہتا جی میں دیکھ رہا ہوں گائیں ڈھونڈ رہا ہوں اپنی بھینسیں۔ انہوں کو بھی چھتوں پہ، کچی چھت پہ چڑھ ہی نہیں سکتی، اگر چڑھ گی تو چھت ہی گر جائے گی۔ پہلے زمانے کی چھتیں جو 100-150 سال پرانی، اگر کسی کو پتہ ہے 50-60 سال پرانی بھی، تو اس پہ یہ نہیں چڑھ سکتی تھی، وہ ڈبل منزل بھی نہیں آتے تھے گھر۔ آپ نے کہا چھتوں پہ تمہیں ملیں گے بھائی بھینسیں؟ اس نے کہا جب تخت پہ بیٹھ کے بادشاہی ہو سکتی ہے نا، تو چھتوں پہ گائیں بھینسیں بھی مل جاتی ہیں بادشاہ۔ یہ بات نے بڑا اثر کیا آپ کے دماغ پہ کہ بات یہ مجھے لگا گیا طنز۔ اب تو کسی بادشاہ کسی بڑے کو طنز کر دو مارنے لگ جاتا ہے نا۔ آپ نے اس کی بات میں غور کیا اور بادشاہ چھوڑ دی، دنیا ہر چیز چھوڑ دی۔ پھر ایک بزرگ کا یہ واقعہ ہے، تو وہ اپنی دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں رہتے تھے، جنگلوں میں رہتے تھے کہ چلو اللہ کو راضی کروں۔ تو قدرت سے تو کھانا بھی بازوں کو جیسے منو سلوا بنی اسرائیل کے لوگوں بدکاروں کو مل جاتا، بدکار ہی تھے نا وہ سارے نافرمان تھے، ان کو منو سلوا آتا تھا جنت کا، تو ان کو اللہ تعالیٰ غائبی طور پہ کچھ کھلاتا تھا۔ تو یہ وقت آیا تو بڑا وہ کہتے ہیں کہ خوشبوئیں آنے لگی، تو میں نے پوچھا بھائی وہ کون، یہ کیسے؟ تو بتایا گیا ان کو الہام کے ذریعے کہ ابراہیم بن ادھم بادشاہ نے توبہ کی ہے، تو اس کا آج ہم اعزاز میں، اکرام میں، اس کی ضیافت مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ تو اس کے ذہن میں فوراً آیا لو جی ہم اتنے عرصے سے جتیاں کھا رہے ہیں یہاں، اور وہ بادشاہ نے توبہ کی تو اس کو اتنا اعزاز اکرام۔ اللہ نے کہا اللہ بھائی یہ درنتی پڑی ہے، یہ تیری گھاس کاٹنے والی یہ چیزیں پڑی ہیں، جا اور کام کر۔ تو اس بات کو ابراہیم بن ادھم عام طور پہ کہتے تھے اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدین کو، تمہیں کیا قدر اسلام کی، تمہارا باپ مسلمان تھا، تمہارا دادا مسلمان تھا، تایا مسلمان تھا، تمہارا قبیلہ ذات مسلمان تھی۔ اگر اسلام کی قدر پوچھنا چاہتے تو ابراہیم بن ادھم سے پوچھو، جس نے بلخ کی بادشاہ چھوڑ کے اسلام قبول کیا۔ اور اب خود دیکھیں، ایک بندے کا بنگلہ ہو، بین بڑی کوٹھی ہو 20-25 کنال کی، کوئی 100-200 اس کے نیچے مزارے اور غلام اور نوکر ہوں، اور اس کو گرین کارڈ اس کے پاس ہو، اس کو آجے چھوڑ اور یہ کر، چھوڑتا ہے کوئی؟ اب تو ہماری مسلمان بچی مسلمان ممالک سے کفار ایک عیاشی آسائش کے لیے انگریزوں کی بیوی ہیں، ہندوؤں کی بیوی ہیں باہر، کہ یہاں تو ہر بندہ دیکھے گا کہ تو کس کی بیوی ہے، تیری اولاد کون ہے، تیری اولاد کیسی ہے۔ تو یہاں سے چپ کر کے جاتی ہیں، وہاں کوئی انگریز سے شادی کرتی ہے، کوئی یہودی سے، کوئی نصرانی سے، کوئی بدھ مت سے، کوئی مجوسی سے، کوئی ہندو سے، کہیں کر لے۔ اس لیے بینک بیلنس اچھا ہوگا، آسائش ملے گی، اچھا پیسہ ہوگا، اچھا خوراک ہوگی، بچے کی تعلیم اچھی ہو رہی ہے، فیوچر اچھا ہو رہی ہے، بس۔ تو یہ کہتے تھے ابراہیم نے، بلخ کی بادشاہ چھوڑ کے جس نے اسلام قبول کیا، تم آتے ہو جی اب پیاز مہنگی ہو گئی، گندم میں بھائی جو چیز حضرت فرماتے جو چیز مہنگی اسے چھوڑ دو، وہ خود سستی ہو جائے گی، کیونکہ ہر چیز کا متبادل دیکھیں نا، کھانا ہم نے کھانا ہے زندگی بچانے کے لیے، کیا روٹی ہی گندم ہی سے ہماری زندگی بچے گی؟ جو کا آٹا ہے، چاول ہیں، فروٹ ہیں، سبزی ہزاروں ہیں جو سستی ہوتی ہیں، جو سستی ہو اس کے پیچھے لگ جاؤ، وہ استعمال شروع کر دو، جب وہ مہنگی ہو تو دوسری، ہر وقت متبادل ہوتا ہے، اور ایک زندگی بچانے کے لیے ہزار طریقے ہیں، خوراک میں، اناج میں، یہ ترکاریوں میں، سبزیوں میں، ایک سبزی اگر مہنگی ہے تو وہ نہیں کھائیں گے کچھ عرصہ، خود ہی وہ سستی ہو رہی جب نہیں بکے گی۔ وہ ڈیمانڈ جب سپلائی سے بڑھ جاتی ہے تو چیز مہنگی ہوتی ہے، جب وہ ڈیمانڈ ہی ختم ہو جائے یا کم ہو جائے تو سپلائی خود محدود ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گی، جب سپلائی زیادہ ہوگی تو خود وہ چیز سستی ہو جائے گی۔ وہ مہنگائی اور سستی مارکیٹ میں فرق صرف سپلائی اور ڈیمانڈ کا ہوتا ہے، جب ڈیمانڈ زیادہ ہو تو وہ چیز مہنگی ہوتی ہے، جب سپلائی زیادہ ہو تو اس کو ہر بزنس میں نے کہتا ہے چیز نکلے تاکہ مجھے پیسے ہیں، جو تھوڑی کمائی آئے، تھوڑی پرافٹ آئے، تو تھوڑی زیادہ چیز بندہ تھوڑی پرافٹ پہ بیچ دیتا ہے، جو تھوڑی چیز ہوگی وہ زیادہ پرافٹ پہ بیچ کے اس کی
ناشکری نہیں جاتی. تھوڑی چیز زیادہ پرافٹ والی بیچ کے اس کی ناشکری نہیں جاتی, اس کی جیب نہیں بھرتی, اس کو اطمینان نہیں ہوتا, اس کو تسلی نہیں ہوتی. اس کو تسلی ہوتی ذخیرہ اندوزی سے, خون چوسنے سے, غریبوں کو مارنے سے, استحصال سے, لوگوں کی مجبوری, بے کسی, بے بسی سے فائدہ اٹھانے سے. ہمارا نیچر, ہماری سمجھ, ہمارا شعور یہاں تک پہنچ گیا. ہم عام ماحول میں نہیں رہتے, ہم صرف چاہتے ہیں کہ شارٹ کٹ ہو گئی, شارٹ کٹ سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, شارٹ کٹ دیکھتے ہیں. شارٹ کٹ, یہ ہمارا آپ کا لیسن کافی لمبا ہو گیا. ہم اصل میں اس ٹاپک کو ختم کرنا چاہ رہے تھے کہ ہر زاویے سے ہم نے اس پہ بحث کی ہے. اس پر ہم نے ہر زاویے سے بحث کی ہے, ہر زاویے سے بحث کی ہے, اور اسی کو ٹیلی کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بڑے اہم بات ہے, یہ عام نہیں بندہ کرتا. ہر بندے کو پتہ ہے, یار میرے پہ لوگ سوال کریں گے, بھائی تیرا لباس ٹھیک نہیں, تیرا چہرہ ٹھیک نہیں, تیری فلاں چیز ٹھیک نہیں, فلاں چیز ٹھیک نہیں, فلاں چیز. فرائض کا صرف امتحان ہوگا. یہ چیزیں بھی ضروری ہیں, یہ نہیں کہ بندے فرائض, کیونکہ اگر فرائض میں غفلت یا کمی ہوگی تو وہ نوافل, صدقات, خیرات اور اخلاقیات سے پوری کی جائے گی. یہ بھی کرنی چاہیے, یہ نہیں کہ عذر کرنا نہ, جو کمی ہے وہ کمی ہے, وہ چاہے عقائد کی ہو, عبادات کی ہو, فرائض کی ہو, واجبات کی ہو, مکروہات تنزیہ کی ہو, مکروہات تحریمی کی ہو, حرام کے ارتکابات کی ہو, کسی بھی لیول کی ہو. خامی ہے, خامی ہے. لیکن ہم نے جہاد میں کمی کمزوری کو خامی گردان نہیں چھوڑ دی ہے. علماء ہو, صلحاء ہو, فقیہ ہو, صوفیاء ہو, اولیاء ہو, محدثین ہو, فقہاء ہو, علماء ہو, مشائخ ہوں, کسی بھی درجے کے بڑے بڑی پگڑیاں, جبے کبے کسنے والے ہوں, بڑے بڑے مساجد اور خانقاہوں کے بڑے بڑے خطیب امام ہوں, بڑے بڑے بزنس مین, تاجر اور بڑے جناب پہنچی ہوئے سرکاریں ہوں, انہوں نے اس چیز کو برائی عیب سمجھنا ہی چھوڑ دیا, اس کو خامی اور کوتاہی سمجھنا ہی چھوڑ دیا. ان انحطاط اور زوال کا احساس ختم ہو گیا ہے, کیونکہ بےایمانی, ظلمت اور جہالت اور بہت بری بات تھی. اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہی کہنا چاہتے ہیں, اس کو صرف ٹیلی کرو حضرت نبی پاک, خلفائے راشدین اور امام مہدی اور حضرت میاں علیہ السلام کے زمانے سے. اس کے درمیان جتنا ہے خوف ہے, اللہ معاف کرے. جو آپ نے فرمایا تھا نا کہ قیامت نہیں ہے کہ مگر اس پر جو کلمہ گو نہیں ہوگا, پتہ نہیں ہم کون ہیں. ہمارے یقین تو ہے قرآن پر, ایمان پر, ہم بڑی بڑی باتیں کستے ہیں. یہ تو مرنے کے بعد یا مرتے وقت پتہ چلے گا. اور مر ربو کا, ماں دینوں کا, من نبیوں کا جواب وہی دے گا کہ پورے دین پر عمل کرتا ہوگا, پورے ہر طرح سے نبی علیہ السلام سے محبت, عشق اور عقیدت اور احترام اور آپ کی فرمانبرداری کرتا ہوگا, اور پورا اللہ سے مکمل طور پہ اس عقائد میں, معاملات میں, اخلاقیات میں, حقوق اللہ میں, حقوق العباد میں پورا ہوگا. وہ مر ربو کا جواب قبر میں دے گا, من نبیوں کا جواب وہی دے گا, دین کا جواب وہی دے گا. جو دین پر عمل ہی نہیں کرتا, دین پر پورا عمل نہیں کرتا, وہ کہاں سے جواب دے گا؟ جو پورا مکمل ہے ہی نہیں نبی پاک کی نظر میں, آپ کی تعلیمات کی روشنی میں وہ مکمل نہیں ہے. آپ کے لائف دین کی جب ٹیلی کریں اس کو لگا کے تو وہ پورا نہیں اترتا. نبی اللہ کو دیکھے, اللہ کے احکامات کی روشنی میں وہ پورا نہیں اترتا, تو وہ کہاں سے بخشا جائے گا, کہاں جواب دے گا؟ جب وہ جواب نہیں دے گا تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ اور جواب وہ کیسے دے گا جس نے پورے دین پر عمل نہیں کیا, نبی علیہ السلام کی تمام تعلیمات کو نہیں اپنایا, اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کیا؟ وہ کہاں سے دے گا جواب؟ یہ تگدو ہے. یہ سوچو, یہی بات ہماری, یہی سوچو. چلتے پھرتے, بیٹھتے اٹھتے گناہ ہوتا ہے, توبہ ضروری ہے. گناہ ہوتا ہے, توبہ ضروری ہے, اخلاص ضروری ہے, استقامت ضروری ہے. توبہ 1000 بار ٹوٹتی ہے, لیکن پھر گناہ جب ہو جائے تو اس کے بارے میں اس کے خلاف نیکی کرو تاکہ وہ گناہ ختم ہو جائے. نیکی سے گناہ ختم ہوتا ہے, نیکی سے گناہ ختم ہوتا ہے, توبہ سے گناہ ختم ہوتا ہے, توبہ سے گناہ ختم ہوتا ہے. ایسے ختم نہیں ہوتا. اب تو ہمارے پاس ٹائم نہیں, ہم تو کہتے ہیں بھائی یوٹیوب پہ جو بیٹھے نا, بڑا خوبصورت چہرے والا, بڑا لمبے چوڑے پیسے لگا کے پوری اس کو ہم سنتے ہیں. ہمارے سیدھی سادھی باتیں نہیں کسی کو سمجھ آتی, اور نہ ٹائم ہوتا ہے اتنی دیر. بھائی 1.5 2 گھنٹے کا لیکچر, یہ کون سنے گا؟ یہ کون دیکھے گا بلا؟ نہیں, کسی کو ضرورت ہی نہیں بھائی. وہ ہر بڑے مذہبی لوگوں کو یہ تکلیف ہے. حالانکہ پہلے زمانے میں ایک حدیث لینے کے لیے کتنی مشقت برداشت کرنی کی تھی, کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے. 1000 کلو اس زمانے میں جب کچے رستے تھے,
پہاڑی سفر تھے، بحری سمندری سفر تھے، 6 مہینے کا سفر کر کے ایک حدیث لینے کے لیے جاتے تھے، اور محدث جس نے حدیث دینی ہوتی تھی وہ شرط رکھ دیتا تھا 1 سال رہو میرے پاس، پہلے تو میں رات دن دیکھوں گا، تمہارے تم کو اللہ اور رسول سے تعلق دیکھوں گا، تمہیں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا دیکھوں گا، تمہارے روزہ نماز دیکھوں گا، تمہارے حقوق تمہاری عبادات کو پرکھوں گا، اور پھر دیکھوں گا تم اس حدیث کے لائق ہو یا نہیں ہو، اور پھر وہ حدیث بتاؤں گا، ورنہ تم حدیث ضائع نہ کر دو، تم حدیث میں کوئی خلل نہ ڈال دو، کمی بیشی نہ کر دو، تحریف نہ کر دو، میرے پاس حدیث محفوظ ہے، یہ میں تمہیں بتاؤں تم اس کی کچھ کا کچھ بتا دو، تم 1000 کلومیٹر دور سے آئے ہو، تمہارا پتہ نہیں کیا مقصد ہو، تم اس کی 10 بنا لو، 20 بنا لو، کوئی چینجنگ کر لو، تو اس کو پورا برق کے سمجھ کے آزما کر ٹھوک بجا کر سمجھ کر بوجھ کر اس کو پورا اس کو دیکھتے تھے، پورا اترتا ہے تو پھر اس کو حدیث سناتے تھے۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ بخاری کے بڑے اچھے بہت مرکزی راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں اپنے بارے میں ایک حدیث کا مجھے پتہ، یہ نبینا تھے، اعمش کہتے ہیں عربی میں نبینے کو، ان کا نام سلیمان بن مہران تھا، 145 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، امام ابو حنیفہ کے زمانے کے تھے، تابعین میں سمجھے تھے، کہتے ہیں میں ایک حدیث لینے کے لیے مجھے پتہ چلا کہیں بہت دور کا سفر کر کے گئے، بہت دور، کئی مہینوں کا سفر کر کے وہاں گئے، اور جب وہ گئے محدث کے پاس ان کے ملے کہ جناب میں نا اتنی دور سے اس لیے سفر کر کے آیا ہوں، مجھے ایک حدیث کا پتہ چلا آپ کے پاس کہ ایک حدیث ہے آپ کے پاس، تو وہ حدیث مجھے دے دیں تاکہ میں اس چونکہ یاد کر رہا ہوں حدیثیں، یاد کر کے میں آگے اس کی تبلیغ کروں، اس کی تعلیم دوں، لوگوں تک پہنچاؤں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ حکم، وہ طریقہ، وہ سنت، وہ فرمان، وہ حکم۔ وہ کہتا نہیں ایسے تو نہیں میں دوں گا، حالانکہ یہ پکے حدیث محدث ہیں، ان کے شاگرد محدثین ہیں، بخاری جیسا، مسلم، ابو داؤد جیسا ان کو اپنی حدیث میں جگہ دے رہا ہے، اور مرکزی راوی ہیں، ثقہ ہیں، معتبر راوی ہیں، اور نبینا ہیں، نبینا آدمی کتنے 100,000 کلومیٹر کے سفر کر، کتنے مہینے کے سفر کے بعد جا کے ایک حدیث کے لیے، اور ایک حدیث ایک لائن کی صرف حدیث ہے، وہ صرف ایک لائن کی، اور اس نے کہا میں ایسے تو نہیں دوں گا، پہلے 1 سال ادھر رہو، پھر کہتے 1 سال میں رہ لیا، پہلے تو میں نے کہا یہ غلط بات ہے بھائی، یہ حدیث دینی ہے تو اس کا بھی فرض ہے بھائی، یہ علم چھپانا بھی حرام ہے نا، علم کو آگے پہنچانا بھی فرض ہے، لیکن علم جس کو پتہ ہے کسی چیز کا اس کو چھپانا بھی فرض ہے، یہ حرام ہے، تو اس پہ بھی ذمہ داری ہے، لیکن پھر ذہن میں بھائی وہ بھی مجھے جانتا تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کو 2 نمبر لوگ بھی ملے ہوں، اس کو کسی نے دھوکہ دیا ہو، تو مجھے وہ جان پہچانتا نہیں، اور پھر کہا چلو چھوڑو کسی اور سے ملے، ان کا نہیں، اگر ہوئی حدیث اس کے پاس ہی ہے کسی اور سے مجھے نہ ملی تو ایک حکم سے میں بھی محروم رہوں گا، اور میرے ملنے والوں کی وجہ سے اگر وہ محفوظ رہی وہ بھی محروم رہیں گے، نبی پاک کے ایک حکم سے وہ دین کا حصہ ہے، وہ شریعت کا حصہ ہے، وہ اسلام کا ایک حصہ ہے، تو اس سے میں بھی محروم رہ کے مروں گا، تو اور میں جتنے مرید ہیں جتنے میرے شاگرد ہیں میں ان کو جا کے بتاؤں گا تو مجھے ثواب ملے گا، اور یہ حفاظت اس کی میرے پہ فرض ہو گئی اب، اور یہ بھی صحیح ہے، پتہ نہیں ان کو کتنے لوگوں نے ڈسا ہو، دھوکہ دیا ہو، اس کی باتیں سن کے آگے غلط کاری تحریف تبدیل کی ہو حدیث میں، تو حدیث میں تبدیل سے بچنا ہے تو بہت اچھی بات ہے، سال اس کے پاس رہے ایسے، جب سال گزر گیا اس نے دیکھا تو ملے، اس نے کہا ابھی پوری نہیں شرط ہوئی، 1 سال اور رہو، نبینا یہ محدث ہے، بہت پائے کا صاف محدث ہے، عام بندہ نہیں ہے، اور دیکھیں وہی جہاد میں جو مشقتیں ہیں وہ علم دین اور حدیث کی حفاظت میں کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اچھا 1 سال اور رہے، پھر انہوں نے یہی سوچا کہ بھائی بھاڑ میں جائیں حدیث چلو کسی اور طرف سے، لیکن پھر سوچا کہ بھائی وہ حدیث تو اگر اس کے پاس ہی ہوئی، میں اتنے عرصے سے مل رہا ہوں لوگوں سے، انہوں نے تو نہیں سنائی، انہوں نے تو مجھے نہیں پہنچائی، مجھے تو خبر دی کسی نے کہ ایک حدیث ہے اس کے پاس، وہ حدیث کیا ہے وہ اس سے پتہ چلنا ہے، اس کو بھی نہیں بتائی، یا اس نے بتائی نہیں کہ بھائی جس نے سنی ہوئی ہے نا حدیث اس سے جا کے پوچھو، یعنی یہ تک احتیاطی جو بکواس کرتے ہیں حدیث کے بارے میں، حدیث ایسی ہی گاڑ لی گئی،
بعد میں لکھی گئی، یہ ہوا وہ ہوا نا۔ محدثین کہتے ہیں کہ ہم راویوں کے بارے میں اس طرح پرکھ جانچ کرتے تھے، تحقیق کرتے تھے، تفتیش کرتے تھے اس کے حالات کی، کہ بندہ صحیح ہے، ثقہ ہے، معتبر ہے، دیندار ہے، یا جاہل ہے، تحریف کرنے والا، بس لالچی تو نہیں ہے۔ اس حد تک ہم جانچ پڑتال کرتے تھے جیسے لڑکی کا رشتہ دینے کے لیے کرتے ہیں۔ تو لوگ سمجھتے تھے تم اس طرح جانچ پڑتال کر رہے ہو لوگوں کی، محدثین جیسے تم نے رشتہ دینا ہو، بیٹی بیٹی دینی ہو اسے، تو اس سے بھی زیادہ پرکھ رکھتے تھے، جانچ پڑتال، تحقیق، تفتیش کرتے تھے، پھر حدیث دیتے لیتے تھے۔ تو وہ کہتے میں نے پھر کہ بھائی ٹھیک ہے بات، 1 سال رہا تو پھر انہوں نے وہ حدیث دی۔ وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے وہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس آیت کے بارے میں، من شہید اللہ وانہ لا الہ الا ہو، کہ جس نے، من شہید اللہ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران میں، کہ جس نے گواہی دی اللہ ایک ہے اور ملائکہ نے بھی گواہی دی، قائما بالقسط، اور ملائکہ اور سارے جو اولو العلم ہیں یہ انصاف پسند ہے، انصاف پر قائم ہے۔ اللہ ایک ہے، من شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط، انصاف پر قائم رہتے ہوئے اللہ اور ملائکہ اور اہل علم نے گواہی دی۔ یہ آیت پڑھی تو وہ فکان من المفلحین وقد فلاح، کہ وہ کامیاب ہو گیا جس کا ایمان اس کے برابر رہا، انصاف کے ذریعے اللہ کی توحید و شرک، توحید میں انصاف سے کھڑا رہا، اور انصاف سے اہل علم کھڑے رہے، جو جس نے یہ گواہی دی، من شہید اللہ وانہ لا الہ الا ہو، جس کی گواہی یہ ہے، یہ جس کی گواہی اللہ نے، یہ اہل علم نے دے دی انصاف کے قائم رہنے کی، انصاف پر مبنی ہونے کی، کہ جس کے بارے میں اللہ جانتا ہے، اہل علم جانتے ہیں، فرشتے جانتے ہیں، بھئی یہ انصاف والا ہے، تو وہی کامیاب ہے۔ یہ آیت کی صرف کہ جس کا ایمان اس کے مطابق ہوا نا، اس آیت پہ وہ کامیاب ہے، صرف اتنی حدیث، حالانکہ آیت موجود ہے، صرف اتنی بات حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ان تک پہنچنی تھی، اور اس کے لیے 2 سال رہے، اور کتنی شر کے ساتھ، کتنی لمبے سفر کے ساتھ، اور نابینا تھے، بوڑھے تھے، تو ایسے دین نہیں پہنچا ہمارے پاس، یہ بڑی مشقتوں سے پہنچا، اور یہ نہیں پانا دنیا سے جن مومن و جنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، کافروں کے لیے جنت، مومن کے لیے جہنم ہے دنیا۔ یہ نہ سمجھو جو آسائش میں ہیں وہ غور کریں، وہ غور کریں۔ حالانکہ اچھے خواب پہن سکتے تھے تو تمہارا حضرت ابو بکر صدیق نہیں، پیوند والے کپڑے پہنتے تھے، نبی پاک بھی پھٹے پرانے پہنتے تھے، حالانکہ آپ کو کپڑوں کی کمی نہیں تھی، تو ان کو سامنے آخرت تھی، آخرت کی فکر تھی، آخرت کی فکر تھی، آخرت کی فکر تھی، آخرت کی فکر تھی، اس لیے وہ ایک پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے تھے، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے تھے، لوگوں کو سمجھانے، تبلیغ کرنے، ذہن سازی میں ہی وقت گزارتے تھے۔ یہ کیوں تھا؟ اس وجہ سے ہی تھا کہ یہ بڑی اہم بات ہے، ہم نے، ہمارا باپ مسلمان، ہمارا دادا مسلمان، ہمیں پھر بھی اسلام مل گیا، ہمیں کوئی ہینگ لگی نہ پھٹکڑی ہماری طرف سے، تو ہمیں کیا قدر اسلام کی، دینی تعلیمات کی، دین پر عمل کرنے کی؟ یہ تو ان لوگوں سے پوچھو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، استقامت دے، نیک بنائے، ہم تمام مسلمانوں کو جہاد اور جذبہ جہاد سے سرشار کرے، ہمارے اندر غیرت ایمانی پیدا کرے، ظلم اور کفر کے خلاف سر بکف ہونے کی توفیق دے، ہمت دے، مدد کر، حوصلہ دے، تربیت کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے ایمان و اسلام کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، ورنہ تو حالات اور ہمارے اپنے معاملات ایسے نہیں ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور اچھے خاتمے کی دعا ہی ہے۔